ایک روز منہ اندھیرے تھانے سے کانسٹیبل میرے گھر آیا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک صوبیدار تھانے میں کوئی اطلاع لایا ہے، شاید کسی کی لاش کی اطلاع ہے۔ میں تھانے جانے کے لیے بھی بالکل تیار نہیں تھا، لیکن میں بڑی پھرتی سے تیار ہو کر تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ میری پھرتی کی وجہ یہ تھی کہ اطلاع لانے والا ایک فوجی تھا۔ وہ جنگ عظیم دوئم کا زمانہ تھا۔ پولیس کے لیے واضح طور پر حکم تھا کہ کوئی فوجی سپاہی بھی آ جائے تو اس کی فوراً بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ فوجی جو تھانے میں آیا تھا، مجھ کو بتایا گیا کہ صوبیدار ہے۔ وہ حاضر نوکری کا صوبیدار تھا اور 1 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ وہ صوبیدار نے مجھ کو اطلاع یہ دی کہ وہ منہ اندھیرے اسبِ عادت اٹھا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دیہاتی علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شہر تھا جو آج اچھا بھلا شہر بن چکا ہے۔ اس وقت تو یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا ریلوے اسٹیشن بھی تھا اور اناج کی بہت بڑی منڈی بھی۔ اس کے ارد گرد کھیت شروع ہو جاتے۔ اس سے آگے دیہاتی علاقہ تھا۔ تھانہ قصبے میں تھا، دیہاتی علاقے کا بھی کچھ حصہ میرے ہی تھانے کے ماتحت آتا تھا۔ یہ صوبیدار بھی اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ صوبیدار نے اطلاع یہ دی کہ وہ کھیتوں سے آگے چلا گیا جہاں سے بنجر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی اچھی نسل کا پالتو کتا بھی تھا۔ صوبیدار نے دور ایک گینڈا دیکھا جو منہ میں کچھ اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ گیدڑ نے منہ میں کیا کچھ پکڑا ہے۔ اس کو کتے نے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ یہ تو خیر آپ سبھی جانتے کہ گیدڑ بہت ہی بزدل جانور ہوتا ہے۔ اس گیدڑ نے کتے کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ بھاگا، لیکن منہ میں پکڑی ہوئی چیز اس کو تیز بھاگنے نہیں دیتی تھی کہ یہ اس کی ٹانگوں کو لگتی۔ کتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ گیدڑ نے منہ میں پکڑی ہوئی چیز پھینکی اور اتنا تیز بھاگا کہ وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ کتے نے وہ چیز اٹھا لی، وہ صوبیدار کی طرف آیا۔ کتا جب قریب آیا تو صوبیدار نے دیکھا کہ یہ تو کسی انسان کا بازو ہے جو جسم سے کاٹا گیا تھا۔ صوبیدار نے کتے کو یہ اشارہ کیا کہ اس نے یہ انسانی بازو پھینک دیا۔ صوبیدار نے جھک کر دیکھا، بازو کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ دن پرانا نہیں ہوا۔ صوبیدار کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ بازو میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صوبیدار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے 2 آدمی نظر آئے۔ اس نے دونوں کو ہی آواز دے کر بلایا۔ دونوں ہی آئے تو صوبیدار نے ان کو بازو دکھا کر کہا کہ اس بازو کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا ہے اور یہ بازو اس کی لاش سے کاٹا گیا ہے۔ تم دونوں یہیں کھڑے رہو، صوبیدار نے کہا، میں تھانے اطلاع کرنے جاتا ہوں۔ اس زمانے میں پولیس دیانتداری اور فرض کی لگن سے اپنا کام کرتی، اسی لیے پبلک پولیس کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ یہ شخص صوبیدار تھا، اسی لیے اصول اور قانون کا پابند تھا۔ وہ تھانے پہنچا، مجھ کو رپورٹ دی۔ صوبیدار نے بہت اچھا کیا کہ بازو وہیں چھوڑ آیا تھا۔ یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ گیدڑ نے کوئی نئی قبر کھود کر میت کا بازو الگ کر لیا ہوگا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر صوبیدار کے ساتھ چل پڑا اور اس جگہ جہاں پہنچا جہاں پر یہ بازو پڑا تھا۔ سب سے پہلے بازو کو اس طرف سے دیکھا جس کی طرف سے یہ جسم سے الگ کیا گیا تھا۔ یہ کسی درندے نے کھینچ کر الگ نہیں کیا تھا، بلکہ کلاڑیوں سے یا کسائیوں کے بڑے چھری سے جسم کاٹا گیا۔ صوبیدار کا اندازہ ٹھیک تھا۔ 2 یا 3 دن پہلے یہ بازو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ بایاں بازو تھا، درمیانی اور چھوٹی انگلی میں سونے کا رنگ تھا۔ بازو کو جھرجھایا ہوا تھا، پھر بھی یہ اندازہ ہوتا کہ یہ کسی جوان آدمی کا بازو ہے۔ صوبیدار سے پوچھا کہ گیدڑ کدھر سے آ رہا تھا۔ صوبیدار نے جو سمت بتائی، میں ادھر کو چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی یہ سمجھا کر آگے دوڑایا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل کے لگ بھگ 50 گز دور گیا، رک گیا، ہاتھ اوپر کیا۔ میں بہت تیز چلتا ہوا وہاں گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ وہاں ایک لمبوترا گھڑا کھودا گیا تھا اور بازو اس میں دبا دیا گیا۔ گھڑا بہت زیادہ گہرائی میں کھودا گیا، اس لیے اس گیدڑ نے مشق پا کر بازو نکال لیا۔ اگر شیر، چیتا یا بھیڑیا ہوتا تو بازو کو وہیں بیٹھ کر کھا لیتا، لیکن گیدڑ کی یہ روایتی بزدلی تھی کہ بازو اپنے گھر لے جا کر اور چھپ کر کھانا چاہتا تھا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کے علاوہ وہاں بہت سے تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سب سے کہا کہ تھوڑی دیر دور گھوم پھر کر دیکھیں، تازہ کھدی ہوئی مٹی کی ڈھیریاں نظر آئیں گی۔ ڈھیریاں نہ ہو تو کھدی ہوئی جگہ نظر آئیں گی اور ان پر مٹی پڑی ہوئی ہوگی۔ سب لوگ پھیل گئے اور زمین کو کھوجنے لگے۔ یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کیسی تھی۔ ہرے بھرے کھیت جہاں ختم ہوتے، وہاں سے زمزدہ زمین شروع ہو جاتی۔
وہ بالکل خشک تھا، اس کا رنگ سفیدی مائل تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی کئی نوکوں والی کنکریاں بھری ہوئی تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں گہرائی تو کہیں بلندی، زمین کہیں پر کٹی پٹی بھی تھی، وہاں ایک بھی درخت کا نام و نشان نہ تھا، نہ ہی گھاس موجود تھی۔ ایسی زمین کو ایسے علاقے کی زبان میں کلڑی زمین کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دور 2-3 گیت اتر رہے، وہ جہاں اترے وہ جگہ ایک ٹیلے کے پیچھے ہے۔ یہ ٹیلا دور تک چلا گیا تھا، ابھی اس ٹیلے کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا۔ میں اس طرف گیا اور ڈھیری جیسی ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھا، تھوڑی دور چند ایک گیت زمین پر بیٹھے ہوئے آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں صوبے دار کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، گیدوں کو پتھر مارے، صوبے دار نے ان پر اپنا کتا چھوڑا اور گیدوں کو اڑا دیا۔ وہاں اوپر کا انسانی دھڑ تھا، اوپر سے سر غائب، کمر کے نیچے تھے ٹانگے بھی غائب، دونوں بازو بھی نہیں تھے، کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، سینے کا گوشت، پھیپھڑے، کلیجی وغیرہ کھائے جا چکے تھے، پسلیاں اور دیگر ہڈیاں کہیں کہیں سے ننگی ہو گئی تھیں، جسم کا یہ حصہ یہاں دبایا گیا تھا۔ اتنے میں مجھ کو بتایا گیا کہ 2 اور جگہ دیکھی گئی ہیں جہاں کھدائی کی ہوئی مٹی معلوم ہوتی ہے۔ میں وہاں گیا اور ایک جگہ کھدوائی، وہ تو پہلے ہی کھودی ہوئی تھی، بس مٹی نکلوانی تھی۔ مٹی نکلوائی تو اس میں سے دایاں بازو نکلا، یہ بھی بائیں بازو کی طرح کسی جوان آدمی کا ہی لگتا۔ اس کی مشق اب گیدڑوں وغیرہ کو نہیں ملی تھی، اس لیے یہ بھی زمین میں ہی دبا ہوا تھا۔ پھر میں دوسری جگہ گیا، وہاں بھی زمین کھودی، اوپر مٹی ڈالی ہوئی لگتی۔ مٹی نکلوائی تو ایک سر اور زری کلے پر لپٹی ہوئی مشدی لنگی نکلی، اس سے مقتول کی شناخت ہو سکتی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ چہرے سے کیا شناخت ہو سکتی ہے، چہرہ بھی تو اس کے ساتھ ہی برآمد ہوا تھا۔ نہیں، کلہڑی مار مار کر چہرے کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں اور گوشت کا قیمہ بنا دیا گیا، چہرہ گوشت کا لتڑا بنا ہوا تھا۔ لوگوں کی تلاش اور نشاندہی پر 2 جگہوں سے ایک ایک ٹانگ برآمد ہوئی، ٹانگیں کولے سے کاٹی گئیں، پاؤں میں زری کی جوتی تھی۔ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبائے گئے۔ میں بتاتا ہوں کہ جو بازو گیدڑ کے منہ سے چھڑوایا گیا تھا، دیکھ کر میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ کچھ دور بھی دیکھو، دوسرے اعضاء بھی ملیں گے۔ یہ میرا تجربہ تھا، مشاہدہ تھا۔ جیسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں، قاتل کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے کہ قتل کر کے بھی اس کی دشمن کی آنکھ سرد نہیں پڑتی۔ اس واسطے وہ مقتول کے اعضاء کو کاٹ کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واردات سے 6 سال پہلے میں نے قاتل کو پکڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ بیوی کو تو اس نے طلاق دے دی، لیکن دوست کو اس نے باہر غیر آباد ویرانے میں لے جا کر چاقو سے قتل کیا اور اس کے اعضاء بھی اس طرح کاٹے کہ بازوؤں کے 3 ٹکڑے، اس کے ٹانگوں کو بھی 3 ٹکڑوں میں کاٹا، کان بھی کاٹ دی اور ناک بھی، سر کاٹا اور یہ ساری اعضاء ایک دوسرے سے دور دور دبا دیے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنا اقبالی بیان یہ دیا کہ ساری اعضاء میں نے نفرت میں الگ الگ دبائے۔ اس کو صرف 5 سال کی سزائے قید دی گئی، اس لیے کہ فوری اشتعال ثابت ہو گیا۔ پر اب جو میں واردات سنا رہا ہوں، یہ بھی ایک انتقامی قتل ہی تھا۔ نفرت اور انتقام کی شدت کا اندازہ صرف کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر نہیں، بلکہ چہرہ دیکھ کر ہوتا تھا جس کا اس نے قیمہ کر دیا تھا۔ پہلا مسئلہ تو اس کی لاش کی شناخت کا تھا۔ اس کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے کلے اور مشدی لنگی ہوئی ہے، زری جوتی اور انگلی میں پڑے ہوئے سونے کے رنگ سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تمام اعضاء ایک جگہ رکھوائے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بھی پاس رکھ دیے اور پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو شناخت کریں۔ ایسا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مقتول اس قصبے یا فلاں گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کسی دور کے گاؤں کا بھی ہو سکتا تھا، کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے اپنے گاؤں کو آ رہا تھا، اور دشمنوں نے اس کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا کہ جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا کہ لوگوں کو کہیں کہ لاش کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں دیکھیں، اس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں میں زیادہ تعداد اس قصبے کے لوگوں کی تھی کہ قصبہ نزدیک ہی تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شناخت ہو گئی۔ شناخت کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ ایک آدمی نے مجھ کو پھٹی ہوئی قمیض کا وہ ذرا بڑا ٹکڑا دکھایا جس کے ساتھ پہلو والی جیب تھی۔ یہ اس آدمی نے کہیں پڑا دیکھا تھا۔ جیب میں کچھ پیسے تھے، بڑے سائز کا ایک چاقو تھا جو اس وقت بدماش اپنے پاس رکھا کرتے۔ 2 اور چیزیں بھی جیب سے برآمد ہوئیں جو مجھ کو بالکل یاد نہیں کیا تھیں۔ شاید ایک کاغذ بھی تھا جس پر مقتول کا نام لکھا ہوا تھا۔
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مقتول کی شناخت ایسی پکی ہو گئی کہ کوئی شک ہی نہ رہا۔ اس کی آخر اسی طرح ہونی تھی۔ مجھ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی۔ میں نے ایک ادھر آدمی کو دیکھا۔ یہ بات صوبیدار نے کہی۔ میرے پاس نمبردار بھی کھڑا تھا اور ایک معزز آدمی بھی پاس ہی موجود تھا جو در پردہ تھانے دار کا پیدائشی چمچہ اور مخبر تھا۔ کیا یہ کوئی بدماش تھا؟ میں نے پوچھا۔ اصل حرام کی اولاد تھا، نمبردار نے کہا۔ اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا، معزز چمچے نے بھی کہا۔ میں نے وہاں پر زیادہ سوال و جواب تو نہ کیے۔ یہ باتیں تفتیش میں معلوم کرنی تھی کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مقتول کے لواحقین آ گئے تھے اور دلوں کو دہلا دینے والا ماتم شروع ہو گیا۔ مقتول کا باپ دھاڑے مارتا ہوا میرے پاس آیا۔ انسپکٹر صاحب، باپ نے روتے ہوئے کہا، کل صبح تک میرے بیٹے کا قاتل میرے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کے خلاف اوپر انگریز افسروں تک شکایت پہنچا دوں گا۔ سارا ہی شہر میرے بیٹے کو دیکھ کر حسد سے جلتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اتنا ہی کہا کہ اللہ کو منظور یہی تھا۔ اب قاعدے قانون کی کارروائی کرنی تھی۔ لاش کے ٹکڑوں کی برآمدگی کے گواہ بنائے، ان کے بیان لکھ کر سائن لیے اور جو سائن نہیں کر سکتے تھے ان کے انگوٹھے لگوائے، اور یہ تمام ہی ٹکڑے نمبردار کے انتظام سے 2 بوریوں میں بند کر کے اسپتال بھجوا دیے۔ مقتول کے باپ اور چند دیگر اشخاص کو بھی ساتھ لیا اور میں قصبے کی طرف چل پڑا۔ مقتول کا باپ غم کا مارا کئی قدم پیچھے آ رہا تھا۔ اسے غم کیوں نہ ہوتا، اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ مقتول کی عمر محض 20-21 سال تھی۔ میں صوبیدار، نمبردار اور معزز آدمی سے مقتول کی بابت پوچھتا گیا۔ انہوں نے مقتول کا جو اخلاق اور کردار بتایا وہ مختصر طور پر یہ تھا کہ وہ امیر زمیندار کا بیٹا تھا اور 3 بہنوں میں اکلوتا لڑکا۔ یہ علاقہ بر رانی تھا، یہاں زراعت کا دار و مدار بارشوں پر تھا، وہاں آبپاشی کے لیے نہریں نہیں تھیں۔ مقتول کے باپ کی بارانی زمین بہت تھی اور نہری علاقے میں بھی خاصی زمین تھی۔ ایسے زمیندار بڑے زمیندار کہلاتے ہیں۔ مقتول کا نام ساجد تھا، سبھی اسے ساچا کہتے۔ باپ کی امیری ساچے کے دماغ کو چڑھ گئی اور ماں باپ نے اس کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی کہ تم شہزادے ہو اور گھر میں ہی نہیں بلکہ سارے شہر میں تمہاری حکمرانی چلتی ہے۔ اس قسم کے عشر امیزار بھڑکے مار کر سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے، اور پھر وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر لڑکی بھی ان پر مرتی ہے۔ تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں جنسی لذت بھری رہتی ہے اور ان کے ہر قول و فعل پر جنسیت کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کے والدین ان کی اچھی اور بےحد گھٹیا حرکتوں پر فخر کرتے ہیں، دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی تعریفیں کریں۔ مجھ کو زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، میں اس ٹائپ کے شہید شہزادے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ایک ہمارا بدماش مارا گیا، کوئی کتنا ہی بدکردار بھکاری کیوں نہ ہو یا ٹی وی کا کینسر ہی کیوں نہ ہو، جس کی زندگی کی ایک آدھ دن ہی رہ گئی ہو، اگر اسے بھی مار دیا جائے گا تو قاتل کو پکڑ کر سزا دلوانا لازمی ہوگا۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ میرے دل میں مقتول کے خلاف کتنا ہی نفرت کیوں نہ بھری ہوئی ہو، مجھ کو تفتیش پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ کر کے اس کے قاتل کو پکڑنا تھا، ورنہ یہ انگریز افسر میری جان کو آ جاتے۔ میرے بیٹھنے کا انتظام نمبردار کی بیٹھک میں کیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلا لیا۔ اس باپ سے میں نے سب سے پہلی بات ہی یہی پوچھی جو ایسے موقع پر ہر باپ سے ہی پوچھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی یا پھر مقتول کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی۔ مقتول ساجد کے باپ نے جو جواب دیا اس سے میرا پارا چڑھ گیا۔ توبہ کرو جی توبہ، اس نے گردن اکڑا کر کہا، کسی نے میرے ساتھ دشمنی رکھ کر کیا اپنا خاندان تباہ کرنا ہے؟ چودھری صاحب، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، میں جو بات پوچھوں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دیں، مجھ پر روب کرنے کی دوبارہ ضرورت نہ کرنا۔ آپ کا خاندان تو کسی دشمن نے ہی تباہ کر دیا ہے، آپ کسی کو کیا تباہ کریں گے؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور نرم سے لہجے میں بولا کہ اس کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میرا دوسرا سوال اس کے بیٹے کے چال چلن اور اخلاقی حالت کی بابت تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے اور یہ الفاظ بھی کہے کہ اس کا سارا شہر اس کے بیٹے کو شریف لڑکا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے اور میں اس کو اس کے پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں تو خدا کے واسطے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میں صرف آپ کا بیان ہی نہیں لوں گا بلکہ کئی اور لوگوں سے بھی یہی سوال کروں گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے بھی مخبر ہیں جو اس شہر کے بندے کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی شریف ہوتا
تو اس طرح قتل نہ ہوتا۔ یہ بھی سن لیں کہ آپ مجھ کو اس طرح گمراہ کریں گے تو یہ بھی جرم ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا، ذرا دیر بعد اٹھایا اور بولا، وہ آخر میرا بیٹا تھا، وہ مر گیا ہے، میں اس کے عیب کس زبان سے بیان کروں؟ نہ کریں، میں نے کہا، میں خود معلوم کر لوں گا۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ تک کبھی اس کی شکایت پہنچی تھی کہ آپ کے بیٹے نے کسی عورت پر دست درازی کی ہے یا کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھ تک ایسی شکایت کبھی نہیں پہنچی۔ میرے دماغ میں یہ بھی سوچ آئی کہ اس سے اس کے بیٹے کی بابت مزید دریافت کرنا بیکار ہے۔ صرف یہی نہیں، ہر وہ باپ جس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے یہی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف لڑکا تھا۔ میرے پاس اپنے ذرائع موجود تھے جو مجھ کو ہر کسی غلہ کی حالت 100% صحیح بتا سکتے تھے۔ میں نے اسے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کب سے گھر سے غائب تھا؟ اس نے جواب دیا، 3 دنوں سے۔ وہ 3 دنوں سے غائب تھا؟ میں نے پوچھا، تو کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے بڑے ہی تیمم سے کہا، نہیں، پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ گاؤں کے ایک دوست کے پاس جا رہا ہے اور 3-4 دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ میں نے اسے اس گاؤں کا نام پوچھا جو اس نے بتا کر کہا تھا کہ وہاں اس کا بڑا ہی گہرا دوست رہتا ہے۔ کبھی وہ اس کے پاس آ جاتا اور کبھی یہ اس کے پاس چلا جاتا۔ یہ گاؤں قصبے سے کوئی 2 میل دور تھا۔ وہ بنجر اور کلڑی جگہ جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے قصبے اور گاؤں کے درمیان میں تھی۔ میں نے اس کے دوست کا بھی نام پوچھ کر لکھ لیا، اس کا نام ایوب تھا۔ میں نے کہا، یہ بتائیں چودھری صاحب، کیا آپ 3 دن بالکل مطمئن رہے کہ آپ کا بیٹا اپنے دوست کے گاؤں میں ہی ہوگا؟ اس نے جواب دیا، ہاں جی، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا کہ بیٹا وہاں گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ان دونوں کا آنا جانا تو لگا رہتا۔ میرا سراغ رسا دماغ ایک اور مسئلے میں پھنس گیا، وہ یہ کہ مجھ کو بھی معلوم کرنا تھا کہ مقتول اس گاؤں میں پہنچا بھی تھا یا نہیں، یا پھر وہاں پہنچا تھا تو واپسی پر قتل ہو گیا۔ اس کے باپ نے یہ بتایا تھا کہ مقتول 3 دن پہلے گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑوں پر غور کیا تو خیال آیا کہ یہ اعضاء 2-3 دن پہلے ہی کاٹے گئے ہوں گے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کو جاتے ہوئے قتل ہوا۔ مقتول کے باپ کے لیے تو میں نے ویسے ہی سوچ لیا تھا کہ اس سے بیٹے کے بارے میں پوچھنا محض بیکار ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت ہی غمزدہ تھا اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دی اور کچھ تسلیاں بھی۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار کو اور اس کے بعد موجود مخبر کو اپنے پاس بٹھایا جو موقع واردات پر بھی میرے ساتھ تھا۔ اب میں نے ان دونوں سے مقتول کی چال چلن اور اخلاق وغیرہ کی بابت رپورٹ لی۔ وہ راستے میں مجھ کو یہی رپورٹ دیتے ہوئے آئے تھے کہ اب میں نے ان سے مزید باتیں پوچھی، لیکن ان کے پاس کوئی اضافہ نہیں تھا، کوئی نئی بات موجود نہیں تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہوگی یا پھر زبردستی، اور اس عورت کے لواحقین نے مقتول سے اس طرح انتقام لیا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں گے، اور یہ راز کھل جانے پر مقتول کو قتل کر دیا۔ دونوں ہی مجھ کو کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنا سکے۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول کوئی خوبصورت جوان نہیں تھا جو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیچھے پھرتا تھا۔ اس سے مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وہ اچھے یا باوقار گھروں کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا، ایسی جرت اس نے کبھی نہیں کی۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے پیچھے ہی پھرتا، اور ایک بار تو اس نے محلے کی بنگن نوجوان بیٹی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ نمبردار اور موجود آدمی نے بتایا کہ 1.5-2 سال پہلے مقتول نے ایک باوقار خاندان کی لڑکی کے ساتھ گلی سے گزرتے ہوئے چھیڑ خانی کی۔ لڑکی نے رک کر اس کو گالیاں دیں اور محلے کے آدمی اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کے 2 بھائی آ گئے اور انہوں نے مقتول کو بہت مارا پیٹا، اور اسی مار پیٹ میں محلے کے 3-4 اور لڑکے بھی شامل ہو گئے تھے۔ مقتول کا باپ شکاری بندوق لے کر باہر آ گیا اور سب کو ہی للکارا۔ محلے کے بڑی عمر کے کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مقتول کے باپ کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ یہ بندوق چلا کر تو دیکھے، پھر دیکھیں گے وہ اس کے گھر کا کیا اشر کرتے ہیں۔ اس محلے میں 2 رجسٹر بدماش بھی رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس محلے میں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ مختصر طور پر یہ کہ مقتول اور اس کے باپ کو لوگوں نے اس قدر ذلیل کر دیا کہ 3-4 دن تک تو بیٹا اور باپ گھر سے ہی نہ نکلے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مقتول کا رویہ کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ ان دونوں نے یقینی طور پر جواب دیا کہ یہ تو پوتڑوں کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی سوائے اس کے کہ محلے کی لڑکی اس کی نظر بازی اور چھیڑ خانی سے بالکل محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے یہ نہ سمجھوں کہ مقتول نے کوئی شریفانہ زندگی شروع کر دی ہوگی۔ اس نے یہ رویہ قائم رکھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا اور عموماً بھڑ کے مارتا۔
آپ کے محلے یا گاؤں میں ایک دو ایسے شودے شہزادے اپنے آپ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھنے والے ضرور ہوں گے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ مقتول کے کوئی رازدار دوست تو ہوں گے، اور کیا وہ مجھے ان کا نام اور پتہ بتا سکتے ہیں؟ نمبردار نے 2 نام بتائے اور میں نے کہا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں بلا لائے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نمبردار دونوں جوانوں کو ساتھ لے آیا اور مجھ کو اطلاع دی کہ میرے پاس اس وقت ایک اور مخبر بھی آ گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا تھا اور یہ میرے خاص آدمی تھے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے مخبر نے 1-2 اچھے اشارے دیے، جن میں یہ تھا کہ مقتول گاؤں والے جس دوست کے پاس جایا کرتا، اس دوست کی جوان بہن تھی، جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ مقتول دراصل اس لڑکی کی خاطر ہی وہاں پر جاتا۔ جو ہی نمبردار نے مجھ کو یہ اطلاع دی کہ وہ مقتول کے دوستوں کو لے کر آیا ہے، تو میں نے مخبر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے کہا کہ ایک دوست کو میرے پاس بھیج دے۔ 20-22 سال کی عمر کا ایک نوجوان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا جسے اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ میں اس کی مدد چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں یہ بھی سوچ آئی۔ میں باہر نکلا اور نمبردار کو ایک طرف کر کے پوچھا کہ مقتول کے ان دوستوں کی حیثیت اور خاندانی پوزیشن کیا ہے۔ میں ان کے خاندانی اسٹیٹس معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ نہایت معمولی خاندانوں کے لڑکے ہیں، 8 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکے، فارغ ہیں اور نکمے پھرتے رہتے ہیں۔ 4 پیسے دے کر ان سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ کس کماش کے لڑکے ہیں۔ مقتول جیسے اوچھے ضمیر زادے اپنے ساتھ ایسے ہی کماش کے آدمی رکھتے تھے۔ اس قسم کے دوست خوش آمدی اور ہاں میں ہاں ملانے میں مہارت رکھتے۔ نمبردار نے بتایا کہ کسی اچھے خاندان کا کوئی لڑکا مقتول کے ساتھ دوستی ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور اس لڑکی سے مقتول کی بابت پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے اور ہر رہی بات صحیح اور سچ بتائے۔ میں آپ کو خاص طور پر بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ نہایت معمولی خاندان کا لڑکا تھا، اس لیے میں نے اس پر بہت روب جاڑا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر باتیں پوچھی ہوں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقتول کے ان دوستوں کے ساتھ اور اس حیثیت کے ہر فرد کے ساتھ ہی میرا رویہ بہت نرم ہوا کرتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر کبیر خاندانوں کے لوگ اس حیثیت کے آدمیوں اور عورتوں کو اپنے مفاد اور اپنی بدعمالیوں میں استعمال کیا کرتے، پھر ان پر اس طرح دوست جمایا کرتے کہ یہ ان کے راز پردے میں ہی رکھے، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو اسی کو آگے کرتے تھے۔ بڑے لوگوں میں آج بھی یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ مقتول کے اس دوست کو شاید امید ہی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا دوستانہ رویہ کروں گا۔ اس کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن جب میں نے ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں کے انداز میں بات شروع کی تو اس کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ساشے کے بڑے ہی گہرے دوست تھے۔ میں کچھ اور بھی کہنے لگا کہ وہ بول پڑا، دوستی کہاں کی جی؟ اس نے کہا وہ ہمیں ساتھ رکھتا اور ہماری پیٹ پوجا ہو جاتی، ہم باتوں میں اس کی گڈی چڑھائے رکھتے۔ میں نے بتایا کہ مقتول جیسے آدمی اپنے اس کماش کے آدمیوں کو رکھتے تھے جو ان کی ہر روزی حرکت اور بے معنی بات کی تعریف اور تائید کرتا پھرے۔ بہرحال میں نے ان دونوں دوستوں کی پوچھ گچھ تفصیل سے یہ بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے کام کی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، صرف ایک ہی ہوئی، وہی میں آپ کو سنا دوں گا۔ دونوں سے میں نے باری باری پوچھ گچھ کی اور اچھا خاصا کلیدہ بھی، لیکن دونوں نے ہی مقتول کی اخلاقی حالت وہی بتائی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان دونوں نے تصدیق کی کہ مقتول اپنے آپ کو گلفام سمجھتا اور زیادہ تر اس کا موضوع عورت ہی ہوتا۔ انہوں نے تفتیش کے لیے کارآمد جو بات بتائی وہ کچھ دیر پہلے میرا مخبر بھی بتا چکا تھا۔ ان دونوں ہی لڑکوں نے مزید تفصیلات بتائیں، وہ یہ تھی کہ مقتول 2 میل دور گاؤں کے ایک جس دوست کو ملنے جا رہا تھا، اس کی بھی ایک جوان بہن تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ مخبر نے اتنا ہی بتایا تھا کہ مقتول اس لڑکی کی خاطر وہاں پر جاتا۔ مقتول کے دوستوں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مقتول کی ناجائز دوستی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خاوند کے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی۔ دونوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کو اپنے معاشقے بھی سناتا رہتا جن میں اکثرت جھوٹ کی آمدش ہوتی، لیکن گاؤں والے دوست کی بہن کی جو بابت بتاتا وہ بالکل سچ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے محلے یا شہر کے کسی اور محلے کی عورت کے ساتھ بھی اس کا دوستانہ ہوگا۔ دونوں نے بالکل وہی بات کی جو میں سن چکا تھا، وہ یہ کہ مقتول انتہائی گھٹیا اور غریب گھروں کی لڑکیوں کو پھانس لیتا اور روپے پیسے سے ان کا منہ بند رکھتا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی سنایا جس میں مقتول کی پٹائی ہوئی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مقتول ان کو یہ بتا کر گاؤں گیا کہ پہلے دوست کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر وہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس کی بہن سے ملاقات ہوگی؟
دونوں ہی دوست میرے سوال کا کوئی ٹھیک سے جواب نہ دے سکے۔ ایک نے کہا کہ شاید وہ دوست کی بہن کو مقتول نے پیغام بھیجا ہو کہ وہ آ رہا ہے اور بہن اس کو راستے میں ملے۔ مزید پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کوئی گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی جہاں مقتول اس کو بتاتا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست، جس کا نام میں ایوب لکھوں گا، معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے ہی بتایا کہ ایوب کے خاندان کا اسٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا۔ وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیر ہوا کرتی ہیں اور یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا۔ مجھ کو کچھ اس طرح نظر آنے لگا جیسے قتل کا باعث ایوب کی ہی بہن ہے۔ ایوب اور اس کی بہن، جس کو میں زرینہ لکھوں گا، اگر واقعی اونچی ذات کے خاندان کے تھے تو ان کا منہ مقتول روپے پیسے سے بند نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتا۔ ایوب کو یا زرینہ کے خاوند کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مقتول نے زرینہ کے ساتھ درپردہ دوستی لگائی ہوئی تھی، تو انہی دونوں میں سے کسی نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ ایوب کو تھانے بلا کر پوچھوں گا کہ مقتول اس کے گھر تک پہنچا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس گاؤں کے مخبروں کو پہلے بلا کر پوچھوں گا۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق ایوب سے جواب طلبی کروں گا۔ رات بہت گزر گئی تھی، تھکن سے میرا بہت برا حال تھا۔ نمبردار نے بھی بڑا ہی پرتکلف مرگن کھانا کھلایا جس سے مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ میں نے مقتول کے دونوں دوستوں کو فارغ کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ دونوں نے راستے میں روک کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ میں مقتول کے باپ کو یا کسی اور کو یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم نے مقتول کی بابت یا باتیں بتائی ہیں۔ ان دونوں کی یہ درخواست اور پریشانی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اونچی ذات اور دولت والے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حاجت مندوں اور ناظرہ لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر کے پکڑے جانے کی صورت میں انہی کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ان کو دلی طور پر تسلیاں دے کر رخصت کر دیا اور میں خود اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلے روز معمول کے مطابق وقت سے بہت پہلے تھانے چلا آیا۔ اس گاؤں کے دو خاص آدمیوں کو بلانا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بغیر وردی یعنی پرائیویٹ کپڑوں میں اس گاؤں جائے اور ان دونوں کو اس طرح تھانے آنے کو کہے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ان کو بلانے کے لیے جو کانسٹیبل آیا تھا۔ کانسٹیبل میری بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ ان دونوں کو جانتا بھی تھا۔ وہ سائیکل لے کر اسی وقت چلا گیا۔ اگر لاش سالم ہوتی اور عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو گزشتہ رات ہی مجھ کو رپورٹ مل جاتی، لیکن لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی جس نے ڈاکٹر کا کام پیچیدہ کر دیا۔ لاش کے ان ٹکڑوں میں جگر بھی نہیں تھا اور دل بھی نہیں، دماغ کھوپڑی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ موت تیز دھار آلے کے زخموں سے واقع ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے موت کا اندازاً وقت بھی لکھ دیا۔ یہ وقت رات 9 یا 10 بجے کے درمیان بنتا۔ ان دونوں کے دنوں کے حساب سے وہی دن بنتا جو مقتول کے باپ نے بتایا۔ ایوب کے گاؤں کے دو آدمی خاصی دیر بعد آئے جن کو میں نے بلایا تھا۔ ان کو کھٹے اپنے پاس بٹھا لیا میں نے۔ ان کو قتل کی اس واردات کا علم تھا اور وہ خود بھی میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ اس کام کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ مقتول ان کے گاؤں ایوب نام کے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو آگے بولنے ہی نہ دیا اور اپنی رپورٹ دینی شروع کی۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایوب کی بہن کے ساتھ مقتول کا خفیہ دوستانہ تھا اور یہ بھی کہ خاوند کے ساتھ اس لڑکی کی زرینہ کی نہیں بنتی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس خفیہ دوستی کی بابت انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائیں جن سے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں دوستی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ اس قسم کی خفیہ دوستی میں ایک کردار اور آتا ہے جس کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے، اور یہ کام عموماً عورت کرتی ہے جو ملاقاتوں کے خفیہ پیغام ادھر سے ادھر پہنچاتی رہتی ہے۔ میں نے ان دونوں مخبروں سے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت یا نوکر ہے۔ دونوں نے ہی بتایا کہ یہ بات ان کو نہیں معلوم۔ مطلب یہ کہ مقتول اور زرینہ کی دوستی اتنی خفیہ تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیغام کون کہاں پہنچاتا ہے۔ مخبروں نے اتنا ہی بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک ایسی عورت ہے جو ہر کام کرتی ہے اور وہ اس کام میں مشہور بھی ہے، لیکن چالاک اور ہوشیار اس قدر ہے کہ اپنا پردہ نہیں اٹھنے دیتی۔ میں نے اس عورت کا نام وغیرہ بھی پوچھ لیا۔ ان میں سے ایک مخبر نے آخر میں ایک بات سنائی جو اس کو پہلے ہی سنا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے آتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی تھی۔ بات یہ سنائی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو 3-4 دن پہلے رات کے وقت چائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا گیا۔ وقت رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ خاوند کے پاس کلاڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔
آدمی کے پاس بھی کلاڑی تھی۔ زرینہ کے خاوند کے خلاف شک کیا جا سکتا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس لیے کہ قتل کی وجہ موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس کی بابت میں نے معلوم کیا تو مخبر نے بتایا کہ لڑائی مار کٹائی کا شوقین ہے، اور 1.5 سال پہلے ایک لڑائی میں اس نے ایک آدمی کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا کہ اس کے بچنے کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ یہ شخص پکڑا گیا لیکن بری ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مشکوک چال چلن کا آدمی تھا اور خطرناک حد تک دلیر۔ میں نے پوچھا کہ اس میں اتنی جرت ہے کہ اس نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ مل کر سانچے کو قتل کر دیا ہے؟ مجھ کو جواب ملا کہ اس میں اس سے بھی زیادہ جرت ہے، اور زرینہ کے خاوند کے ساتھ اس کی دوستی بڑی ہی گہری ہے، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ایوب کو بلا لائے۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ ایوب شاید مقتول کے گھر پر ہی ہو۔ مجھ کو پتہ لگا تھا کہ جنازہ دیر سے ہوگا۔ ایوب اس کا بڑا ہی گہرا یار تھا، اس کو مقتول کے گھر ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے کہا کہ پہلے وہ مقتول کے گھر جائے، اگر ایوب وہاں نہ ہو تو گاؤں ساتھ جا کر لے آئے۔ ایوب مقتول کے گھر میں مل گیا اور کانسٹیبل اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس سے پہلی بار یہ پوچھی کہ مقتول اس کے گھر جا رہا تھا، کیا وہ اس کے وہاں پہنچا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بتا کر گیا تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور 3-4 دن ٹھہرے گا بھی، پر اسے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مجھ کو اطلاع دے کر آتا۔ وہ تو بغیر اطلاع کے بھی آیا کرتا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ میں نے کہا تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ وہ مارا گیا۔ اس نے جواب دیا نہیں جی، اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جسے ساشے کو جان کا خطرہ ہوتا۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ مجھ کو ضرور بتاتا۔ اس کا کسی کے ساتھ زبانی کلامی جھگڑا ہو جاتا بھی تو وہ مجھ کو ضرور بتایا کرتا۔ میں اس مقتول کو اخلاقی حالت کی طرف لایا اور اسے سوالات پوچھے۔ چونکہ یوں مقتول کا دوست تھا اس لیے مجھ کو خیال یہ آیا کہ وہ مقتول کے اخلاق کی تعریف کرے گا، لیکن اس نے پردہ ڈالنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ مقتول کی بابت اس نے مجھ کو پہلے یہ بتایا وہی باتیں جو ایوب نے مجھے کہی تھیں۔ البتہ یہ کہا کہ وہ مقتول کی یہ حرکتیں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ان سفلی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ایوب نے یہ بھی کہا تھا کہ مقتول نے اپنی ان حرکتوں پر بہت حد تک قابو بھی پا لیا تھا۔ میں نے ایوب کے ساتھ باتیں بھی کچھ اس طرح شروع کر دیں جسے دو دوست گپ شپ لگاتے ہیں، اور میں نے کچھ اس طرح ظاہر کیا جسے مجھ کو ایوب کے معاملے میں بہت دلچسپی ہے اور مجھ کو مقتول کے قتل کا بہت ہی افسوس۔ باتوں کا رخ پھیرتے پھیرتے میں ایوب کی بہن زرینہ تک پر آیا۔ میں نے اپنا ہی بڑے لہجے میں کہا ایوب یار، سنا ہے تمہاری بہن کا خاوند بڑا ہی امیر آدمی ہے اور وہ تمہاری بہن کو ٹھیک طرح بساتا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایوب نے اپنی بہن کے بہنوئی کے خلاف بولنا شروع کیا۔ اس نے اپنی بہن کو شریف اور مظلوم بتایا۔ وہ کچھ تو بتاتا ہوگا، میں نے کہا، تمہاری بہن پر کوئی الزام لگاتا ہوگا یا پھر بد چلنی کا شبہ ہی کرتا ہوگا۔ ایوب نے کہا پاگل ہے کمبخت، چال چلن اس کا اپنا خود ٹھیک نہیں ہے، پر شبہ میری بہن پر کرتا ہے۔ یہ ہماری بہن کی نیک نیتی ہے کہ پھر بھی نباہ کر رہی ہے۔ اگر وہ اجازت سے باز نہ آیا تو میں اپنی بہن کو گھر بٹھا لوں گا اور اسے طلاق لکھوا لوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے اپنے کام کی کوئی بات نکلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں بتانے والی کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ اسے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی ہر بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو شبہ تھا وہ صاف کر دیا تھا۔ شبہ بستر میرے دل میں قائم تھا، اس لیے میں نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی اور تھانے میں پابند کر لیا۔ اس شام میں نے زرینہ کے خاوند اور اس کے ساتھی کو تھانے بلایا، جس کو ایک رات مخبر نے جائے واردات کی طرف سے گاؤں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کو میں نے اکٹھے نہیں بلایا، بلکہ اس طرح کیا کہ 2 کانسٹیبلوں کو تھوڑا بکوا ڈال کر بھیجا کہ زرینہ کے خاوند کو لے کر آئے اور کچھ دیر بعد اس کے ساتھی کو لے آئے۔ دونوں کو اتنا لایا جائے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہ لگے۔ پہلے زرینہ کے خاوند کو، جس کو میں عابد لکھوں گا، اپنے پاس بٹھایا، رسمی باتیں کی اور کچھ پوچھی۔ جب یہ میرے ساتھ ذرا کھل گیا تو میں آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گیا اور اپنے کام کی باتوں پر آیا۔ میں نے کہا میری ایک بات سن لو عابد، مجھے پریشان نہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں بلایا، تمہاری اور تمہاری بیوی کی بابت ساری خفیہ باتیں معلوم کر کے بلایا ہے۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ تم اس بات کو نہیں چھپا سکتے کہ تمہاری بیوی کے ناجائز مراسم مقتول ساشی کے ساتھ تھے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھ کو دیکھا اور میری نظریں میرے منہ پر لگا دی، پھر سر جھکا لیا
اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر رہا۔ ذرا دیر بعد میں نے اس کو کہا کہ اس نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب اس نے سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ میں نے بڑے پیار سے کہا شاباش، اسی طرح سچ بولتے جاؤ، دیکھو میں تمہارے ساتھ کتنی نیکی کرتا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس اتنا نہیں رہتی جتنا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی؟ اس نے جواب دیا جی ٹھیک ہے جناب۔ تم اپنی بیوی کی بابت یہ بات بھی جانتے تھے؟ میں نے کہا تم نے اپنی بیوی کو پھر طلاق کیوں نہ دی؟ سچ بتاتا ہوں جناب، عابد بولا، میں اپنی بیوی کے خاندان کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوں، وہ لوگ میری چلنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے بیوی کو ذرا ڈرایا دھمکایا اور منت سماجت بھی کی کہ وہ اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا کچھ تو خیال رکھے، لیکن جناب لڑکی اتنی ڈھیٹ ہے کہ اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس کو وہ رات یاد دلائی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ رات کو گاؤں کی طرف آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں نے حساب کر لیا تھا یہ وہی رات تھی جس رات مقتول قتل ہوا۔ وہ یخلا جیسے بھٹک کر بیدار ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی زیادہ کھل گئیں۔ اس نے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس گاؤں گیا۔ وجہ یہ بتائی کہ وہاں ایک آدمی کے ہاتھ اس نے بھینس بیچی، کچھ رقم بھی اس سے لینی تھی۔ وہ یہی رقم لینے کے لیے گیا۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ گاؤں قصبے کی دوسری طرف تھا۔ اس کے گاؤں اور اس گاؤں میں 4 میل سے کچھ زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گاؤں چلا تھا۔ میں نے کہا نہیں عابد، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے ہو۔ تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ میں کسی شہادت کی بنیاد پر ہی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ مقتول تمہارے گاؤں کا آ رہا ہے؟ اس نے جھنجلا کر کہا مجھ کو پتہ ہی کیسے چل سکتا تھا جناب، میرے پاس کوئی ایسا جاسوس تو نہیں جو مجھ کو مقتول کی منٹ منٹ کی خبر دیتا رہتا ہو۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ قتل نہ ہو جاتا تو بھی وہ میرے ہاتھ سے ہی قتل ہوتا اور میری بیوی بھی میرے ہاتھ سے قتل ہوتی۔ میرے پاس اب بس ایک یہی علاج رہ گیا تھا۔ میں نے بھی مخصوص انداز سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے مشتبہ اور تھوڑی سی دیر میں سخت پریشان ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ کا عالم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک سوال کا پہلے کیا جواب دے چکا ہے۔ دوسرا طریقہ 3rd ڈگری ہوتا ہے، لیکن میں جو طریقہ اس وقت اختیار کرتا جب مشتبہ کے خلاف میرا شک یقین میں بدل جانا تھا اور شہادت بھی کافی مضبوط ہو جانی تھی۔ یہاں معاملہ بھی کمزور تھا، اس لیے میں اس کو دوسرے طریقے سے جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جال میں نظر نہیں آتا تھا۔ مجھ کو اس پر بڑا ہی پکا شک تھا۔ اس کو میں نے اتنی جلدی نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے تو شک ختم کر کے ہی چھوڑنا تھا یا شک پختہ کر کے حراست میں لے لینا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں بتائیں وہ بھی ابھی قابل غور تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے افراد سے اور پھر اس شخص سے جس سے اس نے یہ بھینس خریدی تھی تصدیق کروانی تھی کہ کیا وہ واقعی پیسے لینے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو یہ بھی شبہ تھا کہ یہ اس گاؤں سے پیسے لے کر آ رہا تھا تو اس نے مقتول کو اپنے گاؤں کی طرف جاتا دیکھا اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس کو قتل کیا اور پھر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے۔ دونوں کے ہی پاس گلاڑیاں تھیں۔ اس کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی تھانے میں ہی پابند رکھنا ہے۔ عابد کے ساتھی کو اندر بلایا اور بٹھا لیا۔ میری یادداشتوں میں اس کا جو اصل نام ہے اس کے بجائے میں اس کا نام ریاض لکھوں گا۔ یہ مشکوک ہسٹری والا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ میں نے رویہ سخت اور دھمکیوں والا اختیار کیا۔ میں نے دھمکیاں میں لہجے میں کہا غور سے سن لو ریاض، تمہارا مقدمہ تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ بے شک تم بری ہو گئے تھے لیکن تم نے جرم کیا تھا۔ تمہاری بہت ہی بری رپورٹیں بھی آتی رہی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میرے ساتھ ہیرا پھیری کرو گے تو میں یہ سارے ہی ریکارڈ سامنے لے آؤں گا اور تمہیں پھانسی سے نہیں بچا سکوں گا۔ سچ بولو گے تو بچا لوں گا۔ میں نے اس کو جو بات کہی تھی یہ بالکل غلط تھی۔ تھانے میں اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور جو مقدمہ تھا اس میں وہ بری ہو گیا، لیکن اس کو میری بات پر یقین آیا اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ میں نے اسے سوال و جواب شروع کیے۔ یہ بڑا ہی لمبا بیان ہے جو میں آپ کو مختصر سناؤں گا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ عابد کے ساتھ دوسرے گاؤں گیا اور وہ پیسے بھی لینے گئے تھے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس پر قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو اس نے بڑا ہی اچھا جواب دیا۔ میری بات پورے غور سے سنے جناب۔ اس نے کہا مقتول جس جگہ قتل ہوا ہے وہ جگہ ہمارے راستے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ہم تو اس جگہ سے بہت دور گئے ہوئے تھے اور پھر واپس آئے۔ میں آپ کو وہ راستہ بھی بتاتا ہوں۔ اس نے میز پر انگلی سے راستہ بنایا اور کہا کہ بعد میں جب اس کو پتہ لگا کہ ساچا قتل ہو گیا ہے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ملے تو وہ وہاں گیا تھا۔ وہ جگہ تو ان کے راستے سے بہت ہی دور ہے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ یہ شخص بڑی ہی اعتماد اور بڑی جرات سے بات کرتا ہے۔ مجھ کو اتنا تجربہ تو ہو ہی چکا تھا کہ دوسروں کے بولنے کے لہجے اور انداز سے سمجھ جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔
میں نے زرینہ اور مقتولہ کے تعلقات کی بابت بات شروع کی۔ ریاض سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عابد کا اس سلسلے میں کیا رویہ اور انداز تھا۔ جناب مجھ کو اجازت دے، میں ساری بات ہی سنائے دیتا ہوں۔ ریاض نے کہا عابد اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ میں اتنی سی بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ شک سانچے کو عابد اور میں نے قتل کیا ہے۔ ظاہری طور پر یہی بات ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ عقل والے، غور کریں اور پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ سچی بات تو یہ کہ عابد میرے ساتھ اس مسئلے پر بات کرتا رہتا۔ ہم دونوں نے بھی کئی بار سوچا کہ سانچے کو صاف کر دیا جائے، لیکن عابد کہتا تھا کہ اپنی مرغی پڑوسیوں کے ہاں جا کر انڈے دے تو یہ پڑوسیوں کا قصور نہیں بلکہ اپنی مرغی کا قصور ہے۔ عابد اپنی مرغی کو ذبح کرنے کی بات کیا کرتا۔ عابد بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتا تھا؟ ریاض نے کہا ڈرتا تھا، ان کا خاندان ذرا کمزور ہے، پھر اس کا باپ بھی شریف آدمی اور وہ وقار کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عابد کوئی بزدل آدمی نہیں، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ مقتول کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا تھا جتنا اپنی بیوی کو۔ اگر وہ قتل کا ہی ارادہ کر لیتا تو دونوں کو ہی قتل کرتا اور میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ ہماری کچھ دوستی ایسی نوعیت کی ہے۔ زرینہ کے بھائی ایوب کو تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں نے کہا، یا یہ بات ہے کہ سانچے نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی؟ ایوب میں غیرت کی کمی ہے، ریاض نے کہا۔ اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سانچا کس کماش کا آدمی ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ ایوب کو اپنی بہن کی یہ دوستی معلوم نہیں۔ سانچا یہاں بھی آتا تھا۔ ایوب کی بہن کو سسرال میں پتہ لگتا تو وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر پہنچ جاتی، اور جتنی دیر سانچا یہاں رہتا وہ اپنے ہی گھر رہتی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم سب کچھ ہی جانتے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ چوری چھپے کہاں ملتے تھے۔ آپ خود ہی سیانے ہیں، ان کی ملاقاتیں گھر میں تو نہیں ہوتی ہوں گی۔ اگر مجھ کو یا عابد کو پتہ لگ جاتا کہ زرینہ فلاں جگہ سانچے سے ملنے گئی ہے تو خدا کی قسم ہم دونوں کو وہیں رکھتے، لیکن جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کوئی اور کر گیا۔ میں نے کہا تم مجھ سے تو زیادہ سیانے ہو ریاض، تم جانتے ہو کہ اس طرح خفیہ ملاقاتوں میں گاؤں کی کوئی عورت ہی کروایا کرتی ہے۔ کیا اس گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس پر تم نے اور عابد نے کبھی شک کیا ہو؟ ایسی عورت ہے، ریاض نے کہا، لیکن اس کی بابت ہم یقین نہیں۔ 4-5 مہینے پہلے اس پر شک ہوا تو میں نے اور عابد نے اس کو بلا کر کمرے میں بند کیا اور خوب پیٹی لگائی، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ انکار کرتی تھی کہ اس نے ایسا کبھی کام نہیں کیا، پر مجھ کو تو اسی پر شک ہے۔ ریاض نے اس عورت کا نام لیا جس کی بابت اس گاؤں کا ایک مخبر مجھ کو بتا چکا تھا۔ گاؤں کے ایک غریب سے کسان کی بیوی تھی۔ یہ کسان اکثر بیمار رہتا۔ اس عورت خفیہ پیغام رسانی کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بھی سوچ آئی کہ ریاض کو بھی میں تھانے میں پابند کر دوں اور ایوب کی بہن کو اور پھر اس عورت کو بلواؤں۔ ایوب سے میں نے بے شمار باتیں کی اور اس کی سنی بھی اور لمبی چوڑی پوچھ تاچھ بھی کی۔ اس نے مجھ کو متاثر تو کر لیا اور میرے دماغ میں یہ خیال بھی بیٹھ گیا کہ یہ وقوع پر موجود نہیں تھا، لیکن کسی پر اس کی باتوں سے اعتبار کر لینا بڑی ہی نقصان والی بات ہوتی ہے۔ ریاض کو عابد کی طرح میں نے تھانے میں الگ پابند کر لیا اور اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ وہ زرینہ کو لے آئے۔ اس کے آتے آتے شام ہو گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ایوب کو میں نے پہلے ہی تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ کے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ تفتیش کے لیے زرینہ کو بلایا ہے، وہ اطمینان سے باہر بیٹھا رہے۔ میں نے زرینہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ جس علاقے کی واردات ہے، اس علاقے کی بابت میں نے پہلے ایک بات نہیں بتائی، وہ اب بتاتا ہوں۔ اس علاقے کے لوگ پٹھانوں کی طرح اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے۔ ذرا سے شک پر کسی کو قتل کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خاندانی دشمنیاں، قتل اور انتقامی نعرے لگاتے ہوئے پھانسی چڑھانا ان لوگوں کا رواج تھا۔ مقدمے لڑتے اور زمین ہندو ساہوکاروں کے پاس گروی رکھ کر قرضے لے لیتے اور مقدموں پر خرچ کرتے، پھر باقی عمر سود ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ قتل کو یہ بالکل معمولی سی بات سمجھتے۔ اب تو اس علاقے کی آبادی باہر کے ملکوں میں روزگار کے لیے چلی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس علاقے کا کلچر بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی کہ کوئی اس پر مر ہی مٹتا، لیکن شکل و صورت کچھ ایسی بھی بری نہیں تھی، قبول صورت کہہ لیں۔ البتہ نوجوان تھی۔ میں نے اسے وقت جو تفتیش کی اور مخبروں نے جو رپورٹیں لی تھیں ان سے میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل اس کا خاوند ہے یا بھائی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ سیدھی بات کی جائے اور اس کو دباؤ میں رکھا جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ دباؤ میں کس طرح رکھا جاتا ہے
اور سیدھی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے زرینہ کو قتل کی رات یاد دلائی اور پوچھا کہ اس شام اس کا خاوند اپنے دوست ریاض کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ وہ بتایا کہ یہ دونوں کہاں گئے تھے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس رات میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس لیے اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا خاوند گھر تھا یا کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو زرینہ، سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے اور تم عورت ذات یہاں جھوٹ بول کر مجھ کو چکر دو گی تو تم ہی چکر پڑ جائیں گے، اپنی اور اپنے پیدا کرنے والوں کو بھی ہوش کو بیٹھو گی۔ مجھ سے عزت کروانی ہے نا تو سچ بولو، تمہیں خاوند ساشے سے ملنے سے منع کرتا تھا اور کیوں منع کرتا تھا؟ زرینہ نے کہا وہمی آدمی ہے، ساشا میرے بھائی کا دوست تھا، اس لیے یہ ہمارے گھر آتا رہتا۔ میرا خاوند شک کرتا تھا کہ میں اس کو کہیں ملتی ہوں۔ یہ تم نے پہلا جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا۔ لگتا ہے تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ساشا کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ چار بندے یہاں آ کر تمہارے منہ پر یہ بات کہیں؟ ظاہری طور پر تو وہ ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، انکار ہی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی دیکھا کہ اس میں دلیری اور جرات موجود تھی، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کا انکار بالکل ہی جھوٹا ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی اور میں اس پر یہ بےہودہ الزام لگاتا تو وہ اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ جو کوئی مجھ پر الزام لگاتا ہے اس کو میرے سامنے لائے۔ مختصر طور پر یہ کہ اس کا انکار بھی ڈھیلا ڈالا سا تھا۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں حسنوں کو یہاں بلاؤں؟ میں نے کہا میں اس عورت کو اس لیے نہیں بلانا چاہتا کہ وہ بہت چھوٹی ذات کی غریب عورت ہے اور تم اونچی ذات اور امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اس سے تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ بہتر ہے کہ اپنی زبان کھول لو۔ حسنہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں اس گاؤں کے مخبر نے بتایا کہ ریاض نے بھی خفیہ پیغام رسانی کروانی ہوتی اور ملاقاتیں کرواتی۔ میں نے جب اس کا نام لیا تو زرینہ فوراً تو نہ مانی، لیکن اس کے چہرے پر جو میں نے تبدیلی دیکھی اس سے میں جان گیا کہ اس کا حسنہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ میں نے زرینہ کو یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ اگر اس کی درپردہ دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں، میں تو سانچے کے قاتل کو پکڑنے کے لیے اشارے اور سراغ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر قاتل پکڑا گیا تو عدالت میں یہ بات آئے گی، یہ نہیں کہ مقتول کے جائز و ناجائز تعلقات کس کس کے ساتھ تھے۔ زرینہ کا سر جھک گیا، بالکل ہی چپ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا انکار ختم ہو چکا ہے، لیکن اقرار کرتے ہوئے بھی ڈرتی اور شرماتی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، ہر تانے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ مشتبہ کے انداز یا ذرا سی حرکت سے جان لیتا ہے کہ اب یہ اقبالی بیان کے موڈ میں آ گیا ہے، لیکن جھجک رہا اور اس کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ نمبردار اور معزز آدمی نے بتایا کہ 1.5 سال پہلے مقتول نے ایک باوقار خاندان کی لڑکی کے ساتھ گلی سے گزرتے ہوئے چھیڑ خانی کی۔ لڑکی نے رک کر اس کو گالیاں دیں اور محلے کے آدمی اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کے 2 بھائی آ گئے اور انہوں نے مقتول کو بہت مارا پیٹا، اور اسی مار پیٹ میں محلے کے 3-4 اور لڑکے بھی شامل ہو گئے تھے۔ مقتول کا باپ شکاری بندوق لے کر باہر آ گیا اور سب کو ہی للکارا۔ محلے کے بڑی عمر کے کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مقتول کے باپ کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ یہ بندوق چلا کر تو دیکھے، پھر دیکھے کہ وہ اس کے گھر کا کیا اشر کرتے ہیں۔ اس محلے میں 2 رجسٹر بدماش بھی رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس محلے میں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ مختصر طور پر یہ کہ مقتول اور اس کے باپ کو لوگوں نے اس قدر ذلیل کر دیا کہ 3-4 دن تک تو بیٹا اور باپ گھر سے ہی نہ نکلے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مقتول کا رویہ کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ ان دونوں نے یقینی طور پر جواب دیا کہ یہ تو پوتڑوں کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی سوائے اس کے کہ محلے کی لڑکی اس کی نظر بازی اور چھیڑ خانی سے بالکل محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے یہ نہ سمجھوں کہ مقتول نے کوئی شریفانہ زندگی شروع کر دی ہوگی۔ اس نے یہ رویہ قائم رکھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا اور عموماً بھڑ کے مارتا۔ آپ کے محلے یا گاؤں میں 1-2 ایسے شودے شہزادے اپنے آپ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھنے والے ضرور ہوں گے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ مقتول کے کوئی رازدار دوست تو ہوں گے، اور کیا وہ مجھے ان کا نام اور پتہ بتا سکتے ہیں؟ نمبردار نے 2 نام بتائے اور میں نے کہا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں بلا لائے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نمبردار دونوں جوانوں کو ساتھ لے آیا اور مجھ کو اطلاع دی کہ میرے پاس اس وقت ایک اور مخبر بھی آ گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا تھا اور یہ میرے خاص آدمی تھے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے مخبر نے 1-2 اچھے اشارے دیے، جن میں یہ تھا کہ مقتول گاؤں والے جس دوست کے پاس جایا کرتا اس دوست کی جوان بہن تھی، جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ مقتول دراصل اس لڑکی کی خاطر ہی وہاں پر جاتا۔ جو ہی نمبردار نے مجھ کو یہ اطلاع دی کہ وہ مقتول کے دوستوں کو لے کر آیا ہے تو میں نے مخبر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے کہا کہ ایک دوست کو میرے پاس بھیج دے۔ 20-22 سال کی عمر کا ایک نوجوان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔
یوں معلوم ہوتا جیسے اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ میں اس کی مدد چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں یہ بھی سوچ آئی۔ میں باہر نکلا اور نمبردار کو ایک طرف کر کے پوچھا کہ مقتول کے ان دوستوں کی حیثیت اور خاندانی پوزیشن کیا ہے۔ میں ان کے خاندانی اسٹیٹس معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ نہایت معمولی خاندانوں کے لڑکے ہیں، 8 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکے، فارغ ہیں اور نکمے پھرتے رہتے ہیں، 4 پیسے دے کر ان سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ کس کماش کے لڑکے ہیں۔ مقتول جیسے اوچھے امیر زادے اپنے ساتھ ایسے ہی کماش کے آدمی رکھتے تھے۔ اس قسم کے دوست خوش آمدی اور ہاں میں ہاں ملانے میں مہارت رکھتے۔ نمبردار نے بتایا کہ کسی اچھے خاندان کا کوئی لڑکا مقتول کے ساتھ دوستی ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور اس لڑکی سے مقتول کے بابت پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے اور ہر رہی بات صحیح اور سچ بتائے۔ میں آپ کو خاص طور پر بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ نہایت معمولی خاندان کا لڑکا تھا، اس لیے میں نے اس پر بہت روب جھاڑا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر باتیں پوچھی ہوں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقتول کے ان دوستوں کے ساتھ اور اس حیثیت کے ہر فرد کے ساتھ ہی میرا رویہ بہت نرم ہوا کرتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر کبیر خاندانوں کے لوگ اس حیثیت کے آدمیوں اور عورتوں کو اپنے مفاد اور اپنی بدعمالیوں میں استعمال کیا کرتے، پھر ان پر اس طرح دوست جمایا کرتے کہ یہ ان کے راز پردے میں ہی رکھے، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو اسی کو آگے کرتے تھے۔ بڑے لوگوں میں آج بھی یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ مقتول کے اس دوست کو شاید امید ہی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا دوستانہ رویہ کروں گا۔ اس کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن جب میں نے ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں کے انداز میں بات شروع کی تو اس کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ساشی کے بڑے ہی گہرے دوست تھے۔ میں کچھ اور بھی کہنے لگا کہ وہ بول پڑا، دوستی کہاں کی جی؟ اس نے کہا، وہ ہمیں ساتھ رکھتا اور ہماری پیٹ پوجا ہو جاتی، ہم باتوں میں اس کی گڈی چڑھائے رکھتے۔ میں نے بتایا کہ مقتول جیسے آدمی اپنے اس کماش کے آدمیوں کو رکھتے تھے جو ان کی ہر روچی حرکت اور بے معنی بات کی تعریف اور تائید کرتا پھرے۔ بہرحال میں نے ان دونوں دوستوں کی پوچھ گچھ تفصیل سے یہ بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے کام کی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، صرف ایک ہی ہوئی، وہی میں آپ کو سنا دوں گا۔ دونوں سے میں نے باری باری پوچھ گچھ کی اور اچھا خاصا قریدہ بھی، لیکن دونوں نے ہی مقتول کی اخلاقی حالت وہی بتائی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان دونوں نے تصدیق کی کہ مقتول اپنے آپ کو گلفام سمجھتا اور زیادہ تر اس کا موضوع عورت ہی ہوتا۔ انہوں نے تفتیش کے لیے کارا میں جو بات بتائی وہ کچھ دیر پہلے میرا ایک مخبر بھی بتا چکا تھا۔ ان دونوں ہی لڑکوں نے مزید تفصیلات بتائیں، وہ یہ تھی کہ مقتول 2 میل دور گاؤں کے ایک جس دوست کو ملنے جا رہا تھا، اس کی بھی ایک جوان بہن تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ مخبر نے اتنا ہی بتایا تھا کہ مقتول اس لڑکی کی خاطر وہاں پر جاتا۔ مقتول کے دوستوں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مقتول کی ناجائز دوستی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خاوند کے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی۔ دونوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کو اپنے معاشقے بھی سناتا رہتا جن میں اکثرت جھوٹ کی آمدش ہوتی، لیکن گاؤں والے دوست کی بہن کی جو بابت بتاتا وہ بالکل سچ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے محلے یا شہر کے کسی اور محلے کی عورت کے ساتھ بھی اس کا دوستانہ ہوگا۔ دونوں نے بالکل وہی بات کی جو میں سن چکا تھا، وہ یہ کہ مقتول انتہائی گھٹیا اور غریب گھروں کی لڑکیوں کو پھانس لیتا اور روپے پیسے سے ان کا منہ بند رکھتا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی سنایا جس میں مقتول کی پٹائی ہوئی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مقتول ان کو یہ بتا کر گاؤں گیا کہ پہلے دوست کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر وہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس کی بہن سے ملاقات ہوگی؟ دونوں ہی دوست میرے سوال کا کوئی ٹھیک سے جواب نہ دے سکے۔ ایک نے کہا کہ شاید وہ دوست کی بہن کو مقتول نے پیغام بھیجا ہو کہ وہ آ رہا ہے اور بہن اس کو راستے میں ملے۔ مزید پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کو ہی گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی جہاں مقتول اس کو بتاتا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست جس کا نام میں ایوب لکھوں گا معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے ہی بتایا کہ ایوب کے خاندان کا اسٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا، وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیر ہوا کرتی ہیں اور یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا۔ مجھ کو کچھ اس طرح نظر آنے لگا جیسے قتل کا باعث ایوب کی ہی بہن ہے۔ ایوب اور اس کی بہن جس کو میں زرینہ لکھوں گا اگر واقعی اونچی ذات کے خاندان کے تھے تو ان کا منہ مقتول روپے پیسے سے بند نہیں کر سکتا تھا۔
جس طرح وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتا۔ ایوب کو یا زرینہ کے خاوند کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مقتول نے زرینہ کے ساتھ درپردہ دوستی لگائی ہوئی تھی، تو انہی دونوں میں سے کسی نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ ایوب کو تھانے بلا کر پوچھوں گا کہ مقتول اس کے گھر تک پہنچا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس گاؤں کے مخبروں کو پہلے بلا کر پوچھوں گا، ان کی رپورٹوں کے مطابق ایوب سے جواب طلبی کروں گا۔ رات بہت گزر گئی تھی، تھکن سے میرا بہت برا حال تھا۔ نمبردار نے بھی بڑا ہی پرتکلف مرغن کھانا کھلایا، جس سے مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ میں نے مقتول کے دونوں دوستوں کو فارغ کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ دونوں نے راستے میں روک کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ میں مقتول کے باپ کو یا کسی اور کو یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم نے مقتول کی بابت یا باتیں بتائی ہیں۔ ان دونوں کی یہ درخواست اور پریشانی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اونچی ذات اور دولت والے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حاجت مندوں اور ناظرہ لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر کے پکڑے جانے کی صورت میں انہی کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ان کو دلی طور پر تسلیاں دے کر رخصت کر دیا اور میں خود اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلے روز معمول کے مطابق وقت سے بہت پہلے تھانے چلا آیا۔ اس گاؤں کے دو خاص آدمیوں کو بلانا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بغیر وردی یعنی پرائیویٹ کپڑوں میں اس گاؤں جائے، اور ان دونوں کو اس طرح تھانے آنے کو کہے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ان کو بلانے کے لیے جو کانسٹیبل آیا تھا۔ کانسٹیبل میری بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ ان دونوں کو جانتا بھی تھا۔ وہ سائیکل لے کر اسی وقت چلا گیا۔ اگر لاش سالم ہوتی اور عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو گزشتہ رات ہی مجھ کو رپورٹ مل جاتی، لیکن لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی، جس نے ڈاکٹر کا کام پیچیدہ کر دیا۔ لاش کے ان ٹکڑوں میں جگر بھی نہیں تھا اور دل بھی نہیں، دماغ کھوپڑی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ موت تیز دھار آلے کے زخموں سے واقع ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے موت کا اندازاً وقت بھی لکھ دیا۔ یہ وقت رات 9 یا 10 بجے کے درمیان بنتا۔ ان دونوں کے دنوں کے حساب سے وہی دن بنتا جو مقتول کے باپ نے بتایا۔ ایوب کے گاؤں کے دو آدمی خاصی دیر بعد آئے جن کو میں نے بلایا تھا۔ ان کو کھٹے اپنے پاس بٹھا لیا میں نے۔ ان کو قتل کی اس واردات کا علم تھا اور وہ خود بھی میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ اس کام کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ مقتول ان کے گاؤں ایوب نام کے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو آگے بولنا ہی نہ دیا اور اپنی رپورٹ دینی شروع کی۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایوب کی بہن کے ساتھ مقتول کا خفیہ دوست آنا تھا، اور یہ بھی کہ خاوند کے ساتھ اس لڑکی کی زرینہ کی نہیں بنتی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس خفیہ دوستی کی بابت انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائیں، جن سے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں دوستی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ اس قسم کی خفیہ دوستی میں ایک کردار اور آتا ہے جس کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے، اور یہ کام عموماً عورت کرتی ہے جو ملاقاتوں کے خفیہ پیغام ادھر سے ادھر پہنچاتی رہتی ہے۔ میں نے ان دونوں مخبروں سے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت یا نوکر ہے۔ دونوں نے بتایا کہ یہ بات ان کو نہیں معلوم۔ مطلب یہ کہ مقتول اور زرینہ کی دوستی اتنی خفیہ تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیغام کون کہاں پہنچاتا ہے۔ مخبروں نے اتنا ہی بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک ایسی عورت ہے جو ہر کام کرتی ہے اور وہ اس کام میں مشہور بھی ہے، لیکن چالاک اور ہوشیار اس قدر ہے کہ اپنا پردہ نہیں اٹھنے دیتی۔ میں نے اس عورت کا نام وغیرہ بھی پوچھ لیا۔ ان میں سے ایک مخبر نے آخر میں ایک بات سنائی جو اس کو پہلے ہی سنا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے آتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی تھی۔ بات یہ سنائی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو 3-4 دن پہلے رات کے وقت چائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا گیا۔ وقت رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ خاوند کے پاس کلاڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ آدمی کے پاس بھی کلاڑی تھی۔ زرینہ کے خاوند کے خلاف شک کیا جا سکتا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس لیے کہ قتل کی وجہ موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس کی بابت میں نے معلوم کیا تو مخبر نے بتایا کہ لڑائی مار کٹائی کا شوقین ہے، اور 1.5 سال پہلے ایک لڑائی میں اس نے ایک آدمی کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا کہ اس کے بچنے کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ یہ شخص پکڑا گیا لیکن بری ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مشکوک چال چلن کا آدمی تھا اور خطرناک حد تک دلیر۔ میں نے پوچھا کہ اس میں اتنی جرت ہے کہ اس نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ مل کر سانچے کو قتل کر دیا ہے۔ مجھ کو جواب ملا کہ اس سے بھی زیادہ جرت ہے، اور زرینہ کے خاوند کے ساتھ اس کی دوستی بڑی ہی گہری ہے، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ایوب کو بلا لائے۔
مجھ کو خیال آ گیا کہ ایوب شاید مقتول کے گھر پر ہی ہو۔ مجھ کو پتہ لگا تھا کہ جنازہ دیر سے ہوگا۔ ایوب اس کا بڑا ہی گہرا یار تھا، اس کو مقتول کے گھر ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے کہا کہ پہلے وہ مقتول کے گھر جائے، اگر ایوب وہاں نہ ہو تو گاؤں ساتھ جا کر لے آئے۔ ایوب مقتول کے گھر میں مل گیا اور کانسٹیبل اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اسے پہلی بار یہ پوچھی کہ مقتول اس کے گھر جا رہا تھا، کیا وہ اس کے وہاں پہنچا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بتا کر گیا تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور 3-4 دن ٹھہرے گا بھی، پر اسے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مجھ کو اطلاع دے کر آتا۔ وہ تو بغیر اطلاع کے بھی آیا کرتا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ میں نے کہا تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ وہ مارا گیا۔ اس نے جواب دیا نہیں جی، اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جسے ساشے کو جان کا خطرہ ہوتا۔ اگر یہ تھی بات تو وہ مجھ کو ضرور بتاتا۔ اس کا کسی کے ساتھ زبانی کلامی جھگڑا ہو جاتا بھی تو وہ مجھ کو ضرور بتایا کرتا۔ میں اس مقتول کو اخلاقی حالت کی طرف لایا اور اسے سوالات پوچھے۔ چونکہ یوں مقتول کا دوست تھا اس لیے مجھ کو خیال یہ آیا کہ وہ مقتول کے اخلاق کی تعریف کرے گا، لیکن اس نے پردہ ڈالنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ مقتول کی بابت اس نے مجھ کو پہلے یہ بتایا وہی باتیں جو ایوب نے مجھے کہی تھیں۔ البتہ یہ کہا کہ وہ مقتول کی یہ حرکتیں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ان سفلی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ایوب نے یہ بھی کہا تھا کہ مقتول نے اپنی ان حرکتوں پر بہت حد تک قابو بھی پا لیا تھا۔ میں نے ایوب کے ساتھ باتیں بھی کچھ اس طرح شروع کر دیں جسے دو دوست گپ شپ لگاتے ہیں، اور میں نے کچھ اس طرح ظاہر کیا جسے مجھ کو ایوب کے معاملے میں بہت دلچسپی ہے اور مجھ کو مقتول کے قتل کا بہت ہی افسوس۔ باتوں کا رخ پھیرتے پھیرتے میں ایوب کی بہن زرینہ تک پر آیا۔ میں نے اپنا اس بڑے لہجے میں کہا ایوب یار، سنا ہے تمہاری بہن کا خاوند بڑا ہی امیر آدمی ہے اور وہ تمہاری بہن کو ٹھیک طرح بساتا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایوب نے اپنی بہن کے بہنوئی کے خلاف بولنا شروع کیا۔ اس نے اپنی بہن کو شریف اور مظلوم بتایا۔ وہ کچھ تو بتاتا ہوگا، میں نے کہا، تمہاری بہن پر کوئی الزام لگاتا ہوگا یا پھر بن چلنے کا شبہ ہی کرتا ہوگا۔ ایوب نے کہا پاگل ہے کمبخت، چال چلن اس کا اپنا خود ٹھیک نہیں ہے، پر شبہ میری بہن پر کرتا ہے۔ یہ ہماری بہن کی نیک نیتی ہے کہ پھر بھی نباہ کر رہی ہے۔ اگر وہ اجازت سے باز نہ آیا تو میں اپنی بہن کو گھر بٹھا لوں گا اور اسے طلاق لکھوا لوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے اپنے کام کی کوئی بات نکلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں بتانے والی کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی ہر بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو شبہ تھا وہ صاف کر دیا تھا۔ شبہ بستر میرے دل میں قائم تھا، اس لیے میں نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی اور تھانے میں پابند کر لیا۔ اس شام میں نے زرینہ کے خاوند اور اس کے ساتھی کو تھانے بلایا، جس کو ایک رات مخبر نے جائے واردات کی طرف سے گاؤں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کو میں نے اکٹھے نہیں بلایا، بلکہ اس طرح کیا کہ 2 کانسٹیبلوں کو تھوڑا بکوا ڈال کر بھیجا کہ زرینہ کے خاوند کو لے کر آئے اور کچھ دیر بعد اس کے ساتھی کو لے آئے۔ دونوں کو اتنا لایا جائے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہ لگے۔ پہلے زرینہ کے خاوند کو، جس کو میں عابد لکھوں گا، اپنے پاس بٹھایا، رسمی باتیں کی اور کچھ پوچھی۔ جب یہ میرے ساتھ ذرا کھل گیا تو میں آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گیا اور اپنے کام کی باتوں پر آیا۔ میں نے کہا میری ایک بات سن لو عابد، مجھے پریشان نہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں بلایا، تمہاری اور تمہاری بیوی کی بابت ساری خفیہ باتیں معلوم کر کے بلایا ہے۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ تم اس بات کو نہیں چھپا سکتے کہ تمہاری بیوی کے ناجائز مراسم مقتول ساشی کے ساتھ تھے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھ کو دیکھا اور میری نظریں میرے منہ پر لگا دی، پھر سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر رہا۔ ذرا دیر بعد میں نے اس کو کہا کہ اس نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب اس نے سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ میں نے بڑے پیار سے کہا شاباش، اسی طرح سچ بولتے جاؤ، دیکھو میں تمہارے ساتھ کتنی نیکی کرتا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس اتنا نہیں رہتی جتنا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی؟ اس نے جواب دیا جی ٹھیک ہے جناب۔ تم اپنی بیوی کی بابت یہ بات بھی جانتے تھے؟ میں نے کہا تم نے اپنی بیوی کو پھر طلاق کیوں نہ دی؟ سچ بتاتا ہوں جناب، عابد بولا، میں اپنی بیوی کے خاندان کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوں، وہ لوگ میری چلنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے بیوی کو ذرا ڈرایا دھمکایا اور منت سماجت بھی کی کہ وہ اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا کچھ تو خیال رکھے، لیکن جناب لڑکی اتنی ڈھیٹ ہے کہ اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس کو وہ رات یاد دلائی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ
رات کو گاؤں کی طرف آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں نے حساب کر لیا تھا یہ وہی رات تھی جس رات مقتول قتل ہوا۔ وہ یخلا جیسے بھٹک کر بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی زیادہ کھل گئیں۔ اس نے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس گاؤں گیا۔ وجہ یہ بتائی کہ وہاں ایک آدمی کے ہاتھ اس نے بھینس بیچی، کچھ رقم بھی اس سے لینی تھی۔ وہ یہی رقم لینے کے لیے گیا۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ گاؤں قصبے کی دوسری طرف تھا۔ اس کے گاؤں اور اس گاؤں میں 4 میل سے کچھ زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گاؤں چلا تھا۔ میں نے کہا نہیں عابد، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے ہو۔ تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ میں کسی شہادت کی بنیاد پر ہی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ مقتول تمہارے گاؤں کا آ رہا ہے؟ اس نے جھنجلا کر کہا، مجھ کو پتہ ہی کیسے چل سکتا تھا جناب؟ میرے پاس کوئی ایسا جاسوس تو نہیں جو مجھ کو مقتول کی منٹ منٹ کی خبر دیتا رہتا ہو۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ قتل نہ ہو جاتا تو بھی وہ میرے ہاتھ سے ہی قتل ہوتا، اور میری بیوی بھی میرے ہاتھ سے قتل ہوتی۔ میرے پاس اب بس ایک یہی علاج رہ گیا تھا۔ میں نے بھی مخصوص انداز سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے مشتبہ اور تھوڑی سی دیر میں سخت پریشان ہو جاتا ہے، اور گھبراہٹ کا عالم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک سوال کا پہلے کیا جواب دے چکا ہے۔ دوسرا طریقہ 3rd ڈگری ہوتا ہے، لیکن میں جو طریقہ اس وقت اختیار کرتا جب مشتبہ کے خلاف میرا شک یقین میں بدل جانا تھا اور شہادت بھی کافی مضبوط ہو جانی تھی۔ یہاں معاملہ بھی کمزور تھا، اس لیے میں اس کو دوسرے طریقے سے جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جال میں نظر نہیں آتا تھا۔ مجھ کو اس پر بڑا ہی پکا شک تھا۔ اس کو میں نے اتنی جلدی نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے تو شک ختم کر کے ہی چھوڑنا تھا، یا شک پختہ کر کے حراست میں لے لینا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں بتائیں وہ بھی ابھی قابل غور تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے افراد سے اور پھر اس شخص سے جس سے اس نے یہ بھینس خریدی تھی تصدیق کروانی تھی کہ کیا وہ واقعی پیسے لینے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو یہ بھی شبہ تھا کہ یہ اس گاؤں سے پیسے لے کر آ رہا تھا، تو اس نے مقتول کو اپنے گاؤں کی طرف جاتا دیکھا اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس کو قتل کیا، اور پھر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے۔ دونوں کے ہی پاس گلاڑیاں تھیں۔ اس کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی تھانے میں پابند رکھنا ہے۔ عابد کے ساتھی کو اندر بلایا اور بٹھا لیا۔ میری یادداشتوں میں اس کا جو اصل نام ہے اس کی بجائے میں اس کا نام ریاض لکھوں گا۔ یہ مشکوک ہسٹری والا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ میں نے رویہ سخت اور دھمکیوں والا اختیار کیا۔ میں نے دھمکیاں میں لہجے میں کہا، غور سے سن لو ریاض، تمہارا مقدمہ تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ بے شک تم بری ہو گئے تھے، لیکن تم نے جرم کیا تھا۔ تمہاری بہت ہی بری رپورٹیں بھی آتی رہی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میرے ساتھ ہیرا پھیری کرو گے تو میں یہ سارے ہی ریکارڈ سامنے لے آؤں گا اور تمہیں پھانسی سے نہیں بچا سکوں گا۔ سچ بولو گے تو بچا لوں گا۔ میں نے اس کو جو بات کہی تھی یہ بالکل غلط تھی۔ تھانے میں اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، اور جو مقدمہ تھا اس میں وہ بری ہو گیا، لیکن اس کو میری بات پر یقین آیا اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ میں نے اسے سوال و جواب شروع کیے۔ یہ بڑا ہی لمبا بیان ہے جو میں آپ کو مختصر سناؤں گا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ عابد کے ساتھ دوسرے گاؤں گیا اور وہ پیسے بھی لینے گئے تھے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس پر قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو اس نے بڑا ہی اچھا جواب دیا۔ میری بات پورے غور سے سنے جناب۔ اس نے کہا، مقتول جس جگہ قتل ہوا ہے وہ جگہ ہمارے راستے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ہم تو اس جگہ سے بہت دور گئے ہوئے تھے اور پھر واپس آئے۔ میں آپ کو وہ راستہ بھی بتاتا ہوں۔ اس نے میز پر انگلی سے راستہ بنایا اور کہا کہ بعد میں جب اس کو پتہ لگا کہ ساچا قتل ہو گیا ہے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ملے تو وہ وہاں گیا تھا۔ وہ جگہ تو ان کے راستے سے بہت ہی دور ہے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ یہ شخص بڑی اعتماد اور بڑی جرات سے بات کرتا ہے۔ مجھ کو اتنا تجربہ تو ہو ہی چکا تھا کہ دوسروں کے بولنے کے لہجے اور انداز سے سمجھ جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ میں نے زرینہ اور مقتولہ کے تعلقات کی بابت بات شروع کی۔ ریاض سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عابد کا اس سلسلے میں کیا رویہ اور انداز تھا۔ جناب مجھ کو اجازت دے، میں ساری بات ہی سنائے دیتا ہوں۔ ریاض نے کہا، عابد اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ میں اتنی سی بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ شک سانچے کو عابد اور میں نے قتل کیا ہے۔ ظاہری طور پر یہی بات ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ عقل والے، غور کریں اور پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ سچی بات تو یہ کہ عابد میرے ساتھ اس مسئلے پر بات کرتا رہتا۔ ہم دونوں نے بھی کئی بار سوچا کہ سانچے کو صاف کر دیا جائے، لیکن عابد کہتا تھا کہ اپنی مرغی پڑوسیوں کے ہاں جا کر انڈے دے تو یہ پڑوسیوں کا قصور نہیں بلکہ اپنی مرغی کا قصور ہے۔ عابد اپنی مرغی کو ذبح کرنے کی بات کیا کرتا۔
عابد بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتا تھا؟ ریاض نے کہا ڈرتا تھا، ان کا خاندان ذرا کمزور ہے، پھر اس کا باپ بھی شریف آدمی اور وہ وقار کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عابد کوئی بزدل آدمی نہیں، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ مقتول کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا تھا جتنا اپنی بیوی کو۔ اگر وہ قتل کا ہی ارادہ کر لیتا تو دونوں کو ہی قتل کرتا، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ ہماری کچھ دوستی ایسی نوعیت کی ہے۔ زرینہ کے بھائی ایوب کو تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ یا یہ بات ہے کہ ساچی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی؟ ایوب میں غیرت کی کمی ہے، ریاض نے کہا۔ اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ساچا کس کماش کا آدمی ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ ایوب کو اپنی بہن کی یہ دوستی معلوم نہیں۔ ساشا یہاں بھی آتا تھا۔ ایوب کی بہن کو سسرال میں پتہ لگتا تو وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر پہنچ جاتی، اور جتنی دیر ساشا یہاں رہتا وہ اپنے ہی گھر رہتی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ کہ تم سب کچھ ہی جانتے ہو۔ تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ چوری چھپے کہاں ملتے تھے۔ آپ خود ہی سیانے ہیں، ان کی ملاقاتیں گھر میں تو نہیں ہوتی ہوں گی۔ اگر مجھ کو یا عابد کو پتہ لگ جاتا کہ زرینہ فلاں جگہ ساجد سے ملنے گئی ہے تو خدا کی قسم ہم دونوں کو وہیں رکھتے، لیکن جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کوئی اور کر گیا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے تو زیادہ سیانے ہو ریاض۔ تم جانتے ہو کہ اس طرح خفیہ ملاقاتوں میں گاؤں کی کوئی عورت ہی کروایا کرتی ہے۔ کیا اس گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس پر تم نے اور عابد نے کبھی شک کیا ہو؟ ایسی عورت ہے، ریاض نے کہا، لیکن اس کی بابت ہم یقین نہیں۔ 4-5 مہینے پہلے اس پر شک ہوا تو میں نے اور عابد نے اس کو بلا کر کمرے میں بند کیا اور خوب پیٹی لگائی، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ انکار کرتی تھی کہ اس نے ایسا کبھی کام نہیں کیا، پر مجھ کو تو اسی پر شک ہے۔ ریاض نے اس عورت کا نام لیا جس کی بابت اس گاؤں کا ایک مخبر مجھ کو بتا چکا تھا۔ گاؤں کے ایک غریب سے کسان کی بیوی تھی۔ یہ کسان اکثر بیمار رہتا۔ اس عورت خفیہ پیغام رسانی کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بھی سوچ آئی کہ ریاض کو بھی میں تھانے میں پابند کر دوں اور ایوب کی بہن کو اور پھر اس عورت کو بلواؤں۔ ایوب سے میں نے بے شمار باتیں کی اور اس کی سنی بھی، اور لمبی چوڑی پوچھ تاچھ بھی کی۔ اس نے مجھ کو متاثر تو کر لیا، اور میرے دماغ میں یہ خیال بھی بیٹھ گیا کہ یہ وقوع پر موجود نہیں تھا، لیکن کسی پر اس کی باتوں سے اعتبار کر لینا بڑے ہی نقصان والی بات ہوتی ہے۔ ریاض کو عابد کی طرح میں نے تھانے میں الگ پابند کر لیا اور اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ وہ زرینہ کو لے آئے۔ اس کے آتے آتے شام ہو گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ایوب کو میں نے پہلے ہی تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ کے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ تفتیش کے لیے زرینہ کو بلایا ہے، وہ اطمینان سے باہر بیٹھا رہے۔ میں نے زرینہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ جس علاقے کی واردات ہے، اس علاقے کی بابت میں نے پہلے ایک بات نہیں بتائی، وہ اب بتاتا ہوں۔ اس علاقے کے لوگ پٹھانوں کی طرح اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے۔ ذرا سے شک پر کسی کو قتل کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خاندانی دشمنیاں، قتل اور انتقامی نعرے لگاتے ہوئے پھانسی چڑھانا ان لوگوں کا رواج تھا۔ مقدمے لڑتے اور زمین ہندو ساہوکاروں کے پاس گروی رکھ کر قرضے لے لیتے اور مقدموں پر خرچ کرتے، پھر باقی عمر سود ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ قتل کو یہ بالکل معمولی سی بات سمجھتے۔ اب تو اس علاقے کی آبادی باہر کے ملکوں میں روزگار کے لیے چلی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس علاقے کا کلچر بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی کہ کوئی اس پر مر ہی مٹتا، لیکن شکل و صورت کچھ ایسی بھی بری نہیں تھی، قبول صورت کے لیں، البتہ نوجوان تھی۔ میں نے اسے وقت جو تفتیش کی اور مخبروں نے جو رپورٹیں لی تھیں ان سے، میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل اس کا خاوند ہے یا بھائی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ سیدھی بات کی جائے اور اس کو دباؤ میں رکھا جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ دباؤ میں کس طرح رکھا جاتا ہے اور سیدھی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے زرینہ کو قتل کی رات یاد دلائی اور پوچھا کہ اس شام اس کا خاوند اپنے دوست ریاض کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ وہ بتایا کہ یہ دونوں کہاں گئے تھے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس رات میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس لیے اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا خاوند گھر تھا یا کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو زرینہ، سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے اور تم عورت ذات یہاں جھوٹ بول کر مجھ کو چکر دو گی تو تمہیں ہی چکر پڑ جائیں گے، اپنی اور اپنے پیدا کرنے والوں کو بھی ہوش کو بیٹھو گی۔ مجھ سے عزت کروانی ہے نا تو سچ بولو، تمہیں خاوند ساشے سے ملنے سے منع کرتا تھا، اور کیوں منع کرتا تھا؟ زرینہ نے کہا، وہمی آدمی ہے، ساشا میرے بھائی کا دوست تھا، اس لیے یہ ہمارے گھر آتا رہتا۔ میرا خاوند شک کرتا تھا کہ میں اس کو کہیں ملتی ہوں۔ یہ تم نے پہلا جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا، لگتا ہے تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں۔
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ساشا کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی۔ کیا یہی اچھا ہوگا کہ چار بندے یہاں آ کر تمہارے منہ پر یہ بات کہیں؟ خواہ ظاہری طور پر تو وہ ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، انکار ہی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی دیکھا کہ اس میں دلیری اور جرات موجود تھی، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کا انکار بالکل ہی جھوٹا ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی اور میں اس پر یہ بےہودہ الزام لگاتا تو وہ اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ جو کوئی مجھ پر الزام لگاتا ہے اس کو میرے سامنے لائے۔ مختصر طور پر یہ کہ اس کا انکار بھی ڈھیلا ڈالا سا تھا۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں حسنوں کو یہاں بلاؤں؟ میں نے کہا۔ میں اس عورت کو اس لیے نہیں بلانا چاہتا کہ وہ بہت چھوٹی ذات کی غریب عورت ہے اور تم اونچی ذات اور امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس سے تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ بہتر ہے کہ اپنی زبان کھول لو۔ حسنہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں اس گاؤں کے مخبر نے بتایا کہ ریاض نے بھی خفیہ پیغام رسانی کروانی ہوتی اور ملاقاتیں کرواتی۔ میں نے جب اس کا نام لیا تو زرینہ فوراً تو نہ مانی، لیکن اس کے چہرے پر جو میں نے تبدیلی دیکھی اس سے میں جان گیا کہ اس کا حسنہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ میں نے زرینہ کو یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ اگر اس کی درپردہ دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو سانچے کے قاتل کو پکڑنے کے لیے اشارے اور سراغ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر قاتل پکڑا گیا تو عدالت میں یہ بات آئے گی، یہ نہیں کہ مقتول کے جائز و ناجائز تعلقات کس کس کے ساتھ تھے۔ زرینہ کا سر جھک گیا، بالکل ہی چپ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا انکار ختم ہو چکا ہے، لیکن اقرار کرتے ہوئے بھی ڈرتی اور شرماتی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ہر تانے دار کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ مشتبہ کے انداز یا ذرا سی حرکت سے جان لیتا ہے کہ اب یہ اقبالی بیان کے موڈ میں آ گیا ہے، لیکن جھجک رہا اور اس کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ میں نے زرینہ کی حوصلہ افزائی اپنی زبان کا جادو چلا کر اور کچھ جذباتی باتیں بھی بتا کر کی۔ اب زرینہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کر لیا کہ ہاں، مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ میں نے ہمدردانہ رویہ اختیار کر لیا اور کہا کہ وہ مجھ کو ایسا راستہ دکھائے کہ میں قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ اعتراف کروانے کے لیے بڑی جذباتی باتیں کی۔ میں نے کہا کہ میں قاتل کو ترسا ترسا کر اور تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ایک انسان نہیں بلکہ تمہارے پیار کا قاتل ہے۔ بہرحال حسنہ کا نام کام کر گیا۔ میں نے تو تکا چلایا تھا، لیکن تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ اب میں نے زرینہ سے یہ پوچھا کہ وہ مجھ کو ٹھیک ٹھیک بتائے کہ قاتل اس کا بھائی ہے یا ایوب یا پھر خاوند۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، زرینہ نے کہا۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھ کو اپنے بھائی پر شک ہے تو میں اس کو بچانا چاہتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوتا تو میں فوراً اپنے بھائی کا نام بھی لے لیتی۔ میرا بھائی ایوب ساچی سے میری دوستی کی پوری قیمت لے رہا تھا۔ اس نے ساچی کی ایک بہن کے ساتھ دوستی بھی لگائی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کی بابت مجھ کو یقین نہیں۔ میں نے پوچھا یہی بتا دو کیا اس رات ساشا تمہارے گھر پہنچا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے ہمارے گھر تو آنا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا باپ تو کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے کہا اس نے مجھ کو بتایا کہ ساشا یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ 3-4 دن ایوب کے گھر ہی رہے گا۔ زرینہ کو شاید منہ سے بلا سوچے سمجھے نکل گیا کہ ساشا نے ان کے گھر آنا ہی نہیں تھا۔ اس سے میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ زرینہ کو ساشا کا پروگرام کا علم تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر میں نے زرینہ سے سوال جواب کیے تو اس نے مجھے اصل بات بتا دی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس رات ساشا اور زرینہ کی ملاقات تھی جو حسنہ نے طے کروائی۔ ان کے ملنے کی جگہ اس جگہ کے قریب تھی جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے۔ ملاقات کی جگہ زرینہ کے گاؤں کی طرف تھی۔ اس رات چاندنی بہت ہی صاف تھی، اتنی صاف کہ کچھ دور سے بھی کچھ ٹھیک چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ، خاص کر دیہات کے لوگ، شام کا کھانا کھا کر جلدی سو جاتے۔ زرینہ صحیح وقت تو نہیں بتا سکتی کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلی یا 8:30 بجے۔ بہرحال وہ گھر سے نکلی جب سب لوگ گہری نیند سو گئے تھے۔ ملاقات کی جگہ پہنچی تو ساشا وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ ان کی یہ ملاقات آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ رہی۔ زرینہ اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز چل پڑی۔ اس کو جلدی اپنے گھر پہنچنا تھا، اس لیے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی پر چڑھی، ملاقات والی جگہ سے وہ زیادہ دور نہیں۔ زرینہ نے مقتول کو دیکھنے کے لیے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ زرینہ کو وہاں ایک کی بجائے 3 آدمی دکھائی دیے۔ زرینہ صرف مقتول کو پہچان سکتی تھی اس لیے کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس سے آئی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو سنایا کہ وہ قریب ایک درخت کے پیچھے ہو گئی اور ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے قصبے کا رخ کر لیا۔ مقتول دونوں کے درمیان میں تھا۔ آگے بہت بری ڈیری تھی جس کو آپ ٹیکری کے لیں۔ تینوں وہاں سے دائیں طرف مڑ گئے اور زرینہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ زرینہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی۔ وہ پریشان تو اس وقت ہوتی جب مقتول کے ساتھ پکڑی جاتی۔ وہ بڑی اطمینان سے اپنے گاؤں کو چل پڑی۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں کلاڑیاں تھیں۔ زرینہ کوئی ٹھیک سے جواب نہ دے سکی۔
اس نے ایک تو توجہ نہ دی، دوسری بات یہ کہ چاندنی میں اتنی دور سے ایسی باریکیاں نظر نہیں آتی۔ میں نے اسے ایوب کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایوب کو وہ گھر سوتا چھوڑ کر گئی اور جب واپس آئی تو ایوب سویا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی، وہ تفصیل بتاتی رہی لیکن میرا مسئلہ جوں کا توں وہیں پر تھا۔ میں نے آخر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ باقی سب کو جن کو میں نے تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا تھانے میں ہی رہنے دیا اور گھر چلا گیا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو زرینہ کے گاؤں اس کام کے لیے بھیجا کہ حسنہ کو ساتھ لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے ایس آئی کو یہ کام بتایا کہ عابد اور ریاض نے جو بیان دیا اس میں بتایا تھا کہ دوسرے گاؤں بھینس کے بقایا پیسے لینے گئے تھے اور ان کا راستہ جائے واردات سے بہت دور تھا۔ ایس آئی دونوں ہی گاؤں میں جاؤ اور اس بیان کی تصدیق کرے۔ میں نے ایس آئی کو دونوں کے بیانات بھی اچھی طرح سنا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اسے کس طرح کرنا ہے۔ میں خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد کانسٹیبل حسنہ کو ساتھ لے آیا۔ اس عورت کی مجھ کو ضرورت تو نہیں تھی، صرف ایک بات ہی پوچھنی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس کی مقتول کے ساتھ ملاقات کا انتظام حسنہ نے کروایا، یعنی یہ پیغام رسانی اس نے کر کے ملاقات کا وقت ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ اس سے میرے دماغ میں شبہ یہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ حسنہ نے ہی زرینہ کے ذریعے خاوند کو بتا دیا ہو کہ آج رات فلاں وقت زرینہ اور مقتول فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے۔ خاوند نے اپنے دوست کو ساتھ لے جا کر مقتول کو قتل کروا دیا۔ مجھ کو سوچ تو یہ بھی ہے کہ خاوند ان دونوں کو گاؤں سے دور ویرانے میں رات کے وقت اکٹھا دیکھ لیتا تو دونوں کو ہی قتل کر دیتا۔ یہ فوری اشتعال ہوتا جو آدمی کو صحیح معنوں میں پاگل بنا دیتا ہے۔ میں نے حسنہ جیسی کئی عورتیں دیکھی تھیں، اس عورت سے تجربہ میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے 2-4 باتیں کر کے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے دوسری ساری باتیں بتا دی لیکن یہ بات تسلیم نہ کی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو اس ملاقات کی بابت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں اس کی وجہ بھی سمجھ گیا۔ حسنہ تو ساچے اور زرینہ کو زندہ رکھنا چاہتی تھی تاکہ ان دونوں کا اس کا باقاعدہ وظیفہ لگا ہوا تھا اور ان سے اس کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی مل جایا کرتے۔ میں نے حسنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ ایسا ہی اپنے کام پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ شام سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا، اس نے دوسرے گاؤں میں بھی جانا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دن کے 2 بجنے والے تھے کہ 22-23 سال کا ایک نوجوان میرے کمرے میں آیا۔ اس کی قمیض خون سے لال تھی، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، کپڑوں سے اور ڈیل ڈول سے جو خاندانوں کے لگتے۔ ایک آدمی اس نوجوان کا باپ تھا اور دوسرا بڑا بھائی۔ اس نوجوان کو میں صدیق لکھوں گا۔ رپورٹ یہ تھی کہ اس کے ایک دوست نے اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کے کندھے پر چاقو لگا اور لوگوں نے چھڑوا لیا، ورنہ حملہ آور اس کو ہی قتل کر دیتا۔ میں نے اٹھ کر اس کی قمیض اتروائی اور زخم دیکھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ زخم صاف کروایا، میں نے معائنہ کیا، یہ کوئی لمبا اور گہرا زخم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ قاتلانہ حملے کا پرچہ کروانا چاہتے تھے۔ ایسے زخمی عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ سارے ہی کپڑے خون سے لال کر کے تھانے آ جاتے ہیں تاکہ تھانے دار گھبرا جائے اور زخمی کو بہت شدید زخمی سمجھے۔ دوسرے لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں لیکن پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے زخم دیکھ کر سوچا کہ یہ عام قسم کی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا۔ زخمی کو میں نے کانسٹیبل کے ساتھ فوراً اسپتال بھیج دیا اور حملہ آور کا نام پتہ معلوم کر کے ان کو تھانے طلب کر لیا۔ پہلا حملہ آور تھانے پہنچا۔ میں نے اس کو اندر بٹھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکے کو چاقو کیوں مارا ہے۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ حملہ آور کی عمر زخمی کی عمر جتنی ہی تھی۔ حملہ آور نے کہا کہ زخمی صدیق اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا اور وہ گلی میں سے گزرتی تو چھیڑ خانی کرتا۔ اس نے صدیق کو منع کیا تو وہ لڑنے پر اتر آیا۔ حملہ آور جس کا نام میں اقبال لکھوں گا وہ زیادہ بھڑک اٹھا، اس نے چاقو نکال لیا۔ صدیق گلی میں پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا لایا اور اقبال پر حملہ کرنے لگا تو اقبال نے اس کو چاقو مارا لیکن دانستہ کندھے پر تاکہ وہ ڈر جائے۔ اس کا ارادہ ہرگز قتل کا نہیں تھا۔ اتنے میں 2-4 آدمیوں نے ان کے درمیان آ کر لڑائی کو رکوا دیا۔ میں نے اقبال کو باہر بٹھا دیا اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں ان کا راضی نامہ کروا دوں گا۔ یہ کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا کہ میں تفتیش کے چکر میں پڑ جاتا اور مقدمہ تیار کرتا۔ زخمی صدیق ہسپتال سے مرہم پٹی کروا کے واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے زخم کی جو تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق زخم معمولی تھا۔ میں نے اس کا بیان لیا تو اس نے اقبال کے خلاف بہت ساری باتیں کی اور کہا کہ وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ صدیق نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو اقبال نے اس پر حملہ آور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ صدیق بہت ہی غصے میں تھا اور میں اس کو صلح سمجھوتے کی نصیحت کرتا وہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے اور زیادہ باتیں کی، پھر صاف کہہ دیا کہ میں مقدمہ یہ نہیں لوں گا اور پھر اس کو بھی یہ کہوں گا کہ گواہوں نے اگر اس کے خلاف بیان دے دیا تو پھر
میں اس کو بھی اقبال کے ساتھ ہی گرفتار کر لوں گا اور دونوں کو ہی سزا دلواؤں گا۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، صدیق نے کہا۔ مجھ کو اجازت دیں کہ میں یہ بات آپ کے آگے رکھ دوں۔ اس وقت اس کا باپ اور بھائی میرے کمرے میں تھے۔ وہ بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سچی نہیں تھی۔ ان کے لڑکے کو چاقو لگا تھا، اس لیے وہ اقبال کو بخشنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ میں نے ان دونوں کو باہر بھیجا اور صدیق کو کہا کہ چلو وہ راز کی بات بتائے۔ اس نے جب بات منہ سے نکالی تو میرے تو ذہن اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات ہوگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ساچے کو اقبال نے قتل کی ہے، صدیق نے کہا۔ میں اس کے ساتھ تھا لیکن میں قتل میں شامل نہیں۔ صدیق نے جو بیان دیا وہ میں یہاں مختصر سناؤں گا، وہ تفصیل آگے چل کر بیان کروں گا۔ صدیق نے کہا کہ اقبال کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی ہے۔ اس نے جب اس دوستی کو بیان کیا تو یہ ویسی دوستی سمجھی جیسی عابد اور ریاض کی تھی، جو ایک دوسرے کے خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے۔ صدیق نے بتایا کہ اقبال کی شادی 20-22 روز پہلے ہوئی۔ اقبال نے صدیق کو ولیمے کے دن الگ کر کے بتایا کہ گزشتہ رات یعنی شادی کی پہلی ہی رات اقبال کی بیوی نے کہا تھا کہ کچھ دن گزرے ساشی نے اس کے ساتھ کھیتوں میں بہت بری طرح دست درازی کی۔ بیوی نے اقبال کو کہا کہ جب تک تم میری بے عزتی کا انتقام نہیں لوگے میں تمہیں اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ اقبال نے اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر ہی اب اس کو اپنی بیوی سمجھے گا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیرت مند سمجھتے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون خرابہ کر ڈالتے اور قتل کو تو معمولی سی واردات سمجھتے تھے۔ اقبال نے جب یہ بات صدیق کو بتائی تو صدیق نے اسے پوچھا کہ وہ کس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ موقع دے کر ساشا کو قتل کر دے گا۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس نے اقبال کو منع کیا کہ اتنی شدید اور خطرناک کارروائی نہ کرے کہ وہ خود ہی پھانسی چڑھ جائے گا، اس کی بیوی اسی نوجوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ اقبال نے صدیق کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ اقبال چاہتا تھا کہ صدیق اس کا ساتھ دے اور وہ ساشا کو قتل کر دے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ جو دن گزرتے جا رہے تھے وہ اقبال کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رکھنے کی تیز کوشش کرتا جا رہا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ صدیق اقبال کے گھر جاتا تو اس کی بیوی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ صدیق نے اقبال کی بیوی کو بھی کہا کہ وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے روکے، لیکن اقبال کی بیوی نے اس کی بات ہی نہ سنی۔ صدیق کے بیان کے مطابق قتل کی رات یوں ہوا کہ اقبال اور وہ شام کے کھانے سے کچھ دیر بعد اکٹھے ہوئے اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پہلے بازار گئے اور وہاں ایک دکان سے دودھ پیا۔ چلتے چلتے گپ شپ لگاتے قصبے سے باہر آئے۔ اقبال اس وقت سیر سپاٹے کے موڈ میں تھا کہ اس کی بیوی 2-3 دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ قصبے کی طرف جا نکلے جہاں سے کھیت شروع ہوتے۔ چاندنی رات تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساشا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا دوست ایوب گاؤں کا تھا۔ اقبال نے صدیق کو کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں گھر سے کلہاڑی لے کر آتا ہوں اور تم بھی کلہاڑی لے آؤ، ساشے کے پیچھے جا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدیق نے اس کو ایک بار پھر منع کیا، لیکن اقبال نے اس کو پھر بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ صدیق نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اقبال کو کہا کہ وہ کلہاڑی لے کر آئے، میرے پاس چاقو ہے۔ اقبال دوڑا ہوا گیا اور گھر سے کلہاڑی لے آیا۔ یہ دونوں ہی ساشے کے ساتھ چلے گئے۔ صدیق نے راستے میں اقبال کو کہا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اتنا زیادہ ماریں گے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے۔ اقبال کسی حد تک مان گیا کہ چلو ایسا ہی کرتے ہیں۔ صدیق کھیتوں سے آگے اس بنجر علاقے میں چلا گیا جہاں اس کی لاش کے ٹکڑے دبائے گئے۔ اس سے بھی ذرا آگے جا کر ساشا رک گیا۔ یہ دونوں بھی رک گئے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ دونوں ذرا آگے جا کر چھپ گئے اور دیکھتے رہے۔ ایک عورت آئی جو ساشا کے پاس رک گئی اور دونوں ہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے۔ اقبال ساشا کو اس عورت کے ساتھ ہی پکڑنا چاہتا تھا، لیکن صدیق نے روک دیا کہ یہ عورت ان کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ دونوں اٹھے اور ساشا تک پہنچے۔ ان کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ ان کا پروگرام مار پٹائی کا تھا، لیکن اقبال ذرا پیچھے ہو گیا اور ساشا کی گردن پر کلہاڑی کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی آدھی گردن کٹ گئی۔ صدیق بہت گھبرایا۔ وہ تو بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اقبال کی دوستی نے اس کو بھاگنے ہی نہ دیا۔ پھر اقبال نے لاش کے اعضاء کاٹنے بھی شروع کر دیے۔ اقبال نے کہا کہ یہ ٹکڑے دور زمین میں دبانے ہیں۔ صدیق نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس وقت یوں پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ اقبال ہی نہیں جو اس کا پیارا دوست تھا، یہ تو کوئی بہت ہی وحشی درندہ تھا۔ صدیق نے یہ ٹکڑے زمین میں دبائے۔ اقبال نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے گھڑے سے کلہاڑی سے گھڑا کھودا، لیکن زیادہ گہرا نہ کھودا، اس لیے کہ اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ صدیق نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے پوچھا کہ اتنی گہری دوستی میں پھر لڑائی کیوں، اور اقبال نے اسے چاقو کیوں مارا ہے؟ صدیق نے کہا کہ اقبال قتل تو کر چکا تھا اور اس نے انتقام بھی لے لیا، لیکن اب اس طرح لگتا ہے کہ جیسا اس کا دماغ یا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہا، اور کبھی وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صدیق کو پہچانتا ہی نہیں۔
صدیق اس کے گھر جاتا، لیکن اب اقبال نے اس کو اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا۔ صدیق نے دوستی قائم رکھنا چاہی، لیکن اقبال نے دوستی جاری نہ رکھی۔ پھر بھی صدیق اقبال کے ہاں گیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اقبال گھر نہیں تھا۔ صدیق اس کی بیوی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آ گیا۔ اقبال نے تو اس کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا، یعنی یہ کہ صدیق اس کی بیوی کے پاس آیا تھا۔ وجہ یہ بنی کہ اقبال نے صدیق پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آخر میں صدیق نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، قاتل کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آنت جرم میں سزا بھگتنے کے لیے وہ تیار ہے۔ میں اس کا یہ بیان خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ یہ بیان اتنا ہی نہیں تھا جو میں نے یہاں پر تحریر کیا ہے، یہ تو بڑا ہی لمبا بیان تھا جو میں نے پوری توجہ سے سنا اور اس بات پر بھی زیادہ غور کیا کہ یہ شخص اپنے جرم سے کیوں پردہ اٹھا رہا ہے۔ بات یقیناً کچھ اور تھی۔ میں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تو ڈرامہ کچھ اور ہی ہے۔ صدیق کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کیا، وہ تو حراست میں تھا۔ باقاعدہ گرفتاری اقبال کے بیان کے بعد کرنی تھی۔ اقبال کو بلایا اور کوئی بھی فالتو بات کیے بغیر کہا کہ وہ ساشا کے قتل کا اقبالی بیان دے دی۔ یہ سن کر اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ رنگ بھی لاش کی طرح ہو گیا اور لگتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن سنبھل گیا اور صاف انکار کیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس کا ساتھی تو پورا بیان دے چکا ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ بھی بیان دے دے، ورنہ اسے دوسرے طریقے سے بیان لے لیا جائے گا۔ وہ پھر بھی انکار پر ڈٹا رہا۔ مجھ کو تسلی تھی کہ یہ نوجوان سا لڑکا زیادہ دیر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن میں نے دوسرا طریقہ بھی استعمال کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ بات بڑی لمبی ہے کہ میں نے کس طرح اس کو بیان دینے پر آمادہ کیا۔ میں بھی اس کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ صدیق نے کیا بیان دیا ہے۔ اس کو شاید شک تھا کہ صدیق نے کوئی بیان نہیں دیا اور میں اس شک پر اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے اگر ایسا سوچا تھا تو ٹھیک ہی سوچا تھا۔ کوئی شخص قتل جیسے جرم کا اس طرح اقبال نہیں کیا کرتا جس طرح صدیق نے کیا ہے۔ بے شک اس نے ظاہر یہ کیا کہ وہ قتل میں شامل نہیں تھا، لیکن لاش کے ٹکڑے دبانے میں شامل تھا اور یہ بھی جرم تھا۔ اس نے یہ بات بھی پولیس سے چھپا کر رکھی تھی۔ اقبال نے صورت ایسی پیدا کر دی کہ میں نے ضرور سمجھا کہ صدیق کے بیان کے حصے اس کو سنا دوں۔ میں نے کہا کہ صدیق نے اس کو قتل سے منع کیا تھا اور آخر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ساشا کو مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے۔ پھر صدیق کا بیان سنا تو جب میں نے یہ کہا کہ صدیق قتل میں شامل نہیں تھا تو اقبال اچھل پڑا۔ بکواس کرتا ہے حرامزادہ، اقبال نے بھڑک کر کہا۔ میں نے کہا تھا کہ ساشا کو اتنا ماریں گے پیٹیں گے کہ اس کی ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں پھر چھوڑ دیں گے، لیکن صدیق نے کہا کہ اس طرح ہم پکڑے جائیں گے، قتل کر کے پھینک آئیں گے۔ یہ بات اقبال کے منہ سے سخت غصے کے عالم میں نکل گئی۔ وہ بھی آخر نوجوان تھا، نادان تھا۔ صدیق نے جو بیان دیا تھا وہ بھی غصے اور نوجوانی اور نادانی کی وجہ سے دیا۔ یہ کوئی پکے جرائم پیشہ تو تھے نہیں کہ تھانے میں آ کر محتاط رہتے۔ اب میں آپ کو اقبال کا بیان سناتا ہوں۔ اقبال کا بیان یوں تھا کہ اس کی شادی 22 روز پہلے ہوئی۔ پہلی رات اس کی دلہن نے اس کو کہا کہ 4-5 مہینے گزرے وہ سہیلی کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، اس کو قصبے سے نکال کر کھیتوں میں سے گزرنا تھا اور اس کے آگے سہیلی کا گھر تھا۔ اس وقت کھیتوں میں باجرے کی فصل کھڑی تھی جو بہت اونچی تھی۔ اس دور میں لڑکے اس طرح لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ اقبال کی بیوی جب کھیتوں میں سے گزر رہی تھی تو سانچا سامنے آ گیا اور اس لڑکی کو روک کر عشق و محبت کے مکالمے شروع کر دیے۔ یہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگنا چاہا تو سانچے نے اس کا بازو پکڑ لیا اور فصل میں کھینچنے لگا۔ لڑکی نے مزاحمت کی، پھر روئی اور گالیاں بھی دیں، لیکن ساشا جو اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا اس کو فصل میں گرا لیا اور لے گیا۔ لڑکی نے ساشا کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا اور اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اس لڑکی کی کمزوری یہ تھی کہ باپ بہت ہی شریف اور معزز آدمی تھا، بڑا بھائی ایک ہی تھا، باقی چھوٹے۔ لڑکی فی الحال زہر کا گھونٹ پی کر چپ رہی۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ ساشا امیر اور بدماش خاندان کا لڑکا ہے جو لڑکی کے باپ اور بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بے عزتی الگ ہوگی۔ لڑکی نے زبان تو بند رکھی لیکن ساشا کی اس حرکت کو نہیں بھول سکی اور نہیں برداشت کر سکی۔ سوچتی رہتی کہ اس سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ اس کی شادی ہوئی تو اس نے اقبال کے ساتھ یہ بات کی اور کہا کہ وہ ساشا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس معاملے میں وہ بہت ہی بےتاب ہے۔ اقبال نے بھی جذبات میں آ کر وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر دکھائے گا۔ لڑکی ایک تو اقبال کی بیوی تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہو گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت سے زیادہ جذباتی بھی تھے۔ لڑکی نے اقبال کو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو ضبط اپنا خاوند تسلیم کرے گی جب وہ ساشے سے انتقام لے لے گا۔ ایسے ہی جذباتی الفاظ اقبال نے بھی کہے۔ اقبال نے دیدی کے ساتھ بات کی۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اقبال اور صدیق کی بڑی گہری دوستی ہے، ایک دوسروں کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ صدیق تو اور بھی زیادہ جذباتی لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ ساشا کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔
اس علاقے میں قتل تو کوئی جرم ہی نہیں تھا، یہ غیرت کی انتہا تھی، اور یہ لوگ دوستی میں بھی اتنے پکے تھے کہ ایک دوسرے پر جانے بھی قربان کرتے تھے۔ تو یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے مجھ کو سنایا کہ قتل کی رات وہ باہر گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو سانچا نظر آ گیا۔ اس وقت اقبال نے کہا کہ وہ کلہاڑی لے کر آتا ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مار پیٹ کریں گے۔ لیکن صدیق نے کہا کہ یہ دیکھی جائے گی، تم کلہاڑی لے کر آؤ۔ اس دن اقبال کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ اقبال گھر سے کلہاڑی لے کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صدیق کے ہاتھ میں بھی چارہ کترنے والا ٹوکا تھا۔ اس نے گھر میں بھینس رکھی ہوئی تھی جس کے لیے وہ چارہ کترا کرتے۔ صدیق صرف دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے دل میں بھی ساشی کی دشمنی بری ہوئی تھی۔ 3-4 مہینے پہلے اس کی کسی بات پر ساشی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور ساشی نے اسے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر صدیق کو مارا پیٹا۔ آگے ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے سنایا۔ زرینہ اور ساشی کی ملاقات ہوئی۔ اقبال اور صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ وہ چلی گئی اور ساشا واپس گھر کو چل پڑا۔ اقبال اور صدیق نے اس کو روک لیا۔ اقبال نے کہا کہ وہ آج اپنی بیوی کا بےعزتی کا انتقام لے کر ہی رہے گا۔ صدیق نے بھی اپنی دشمنی بتائی۔ ساشی نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کے پاس کلہاڑی اور دوسرے کے پاس ٹوکا ہے تو اس نے معافیا مانگنی شروع کر دی۔ اقبال نے پیچھے ہو کر ساشی کی گردن پر کلہاڑی ماری۔ ساشا گرنے کے انداز میں پہلے گھوما تو صدیق نے اس کی گردن پر ہی ٹوکا مارا۔ ساشا گرا تو اقبال نے اس کی گردن پر کلہاڑی مار کر گردن بالکل ہی کاٹ ڈالی۔ ان دونوں قاتلوں نے فیصلہ یہ کیا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر دبا دی جائے۔ ان کے دماغوں کو خون چڑھا ہوا تھا اور ایک یہ طرح کا یہ پاگل پن تھا۔ دونوں نے مل کر لاش کی ٹانگیں کاٹی، پھر بازو کاٹے اور اسی طرح ٹکڑے کر کے کلہاڑی سے زمین کھود کھود کر مختلف جگہوں پر دبا دیے۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے اور وہ دونوں بڑے اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کا مکل نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی انسان کا خون کوئی پیشہ ور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتا، اور آخر صدیق نے غصے میں یہ راز فاش کر دیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کا ضمیر انسانی خون کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اسی بہانے اس نے یہ راز اگلا تھا۔ اقبال کو میں نے تیار کر لیا کہ وہ مجسٹریٹ کو اپنا یہ بیان قلم بند کروا دے۔ اس کی حوصلہ افزائی کی اور تسلی کی خاطر میں نے وعدہ یہ کیا کہ اس کو بری کروانے کی پوری کوشش کروں گا، یا پھر کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اقبال اور صدیق کی دوستی اتنی گہری تھی تو پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو گئے؟ میں خود اقبال کے بیان کے دوران یہ بات سوچتا رہا۔ اقبال کے لیے یہ بات بالکل معمولی تھی کہ صدیق اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر گیا۔ وہ تو جاتا ہی رہتا تھا، پھر بات چاقو دنی تک کیسے پہنچ گئی؟ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ قتل کے فوراً ہی بعد اور یا 4-5 دنوں میں ہی صدیق نے اقبال کی بیوی کو اسی رات بتا دیا کہ اس نے اور صدیق نے ساشی کو قتل کر دیا ہے۔ بیوی کچھ پریشان ہو گئی کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اقبال نے اس کو اطمینان دلایا کہ ان کا کھرا کوئی بالکل نہیں ملے گا۔ صدیق کو معلوم تھا کہ اقبال اس وقت گھر پر نہیں ہوتا۔ اقبال کی بیوی کو بھی میں نے اچھی طرح دیکھا تھا، بولی بالی اور اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ صدیق کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو کہا کہ وہ کسی بھی وقت اقبال کو پھانسی کی یا عمر کی سزا قید دلوا سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو یہ بتایا کہ وہ خود قتل میں شامل نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی، صدیق کی منتیں کرنے لگی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ صدیق نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہوگا۔ لیکن آپ نے اس کہانی سے محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی بڑی غیرت والی تھی، اس لیے اسے صدیق کا مطالبہ قبول نہ کیا۔ صدیق اگلے روز بھی اقبال کی غیر حاضری میں اس کے گھر جا پہنچا، پھر اس کی بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس کو کہا کہ وہ جتنی رقم مانگے وہ دے دے گی، لیکن اپنی عزت نہیں دے گی۔ صدیق نے ڈھیٹ پن جاری رکھا اور لڑکی کو بہت پریشان کرتا رہا۔ لڑکی نے بھی اقبال کو نہیں بتایا تھا۔ آخر ایک روز صدیق نے بھی اس لڑکی پر دست درازی کی جس طرح مقتول نے کی تھی۔ لڑکی نے صدیق کو کہا کہ وہ شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لے گی۔ اس دھمکی نے کچھ کام کیا اور صدیق اس کو دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا۔ صدیق کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اقبال آ گیا۔ اپنی بیوی کو پریشان حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں کچھ سرخ ہوئیں۔ اقبال نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے اقبال کو ساری بات اور صدیق کی بلیک میلنگ سنا دی۔ اقبال کے خون میں ایسا ابال آیا کہ اس کا دماغ ہی پھر گیا۔ اس نے بیوی کو بغیر بتائے چاقو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے چوکے ہونا تھا، اس لیے صدیق کو بھی اس کو اسی گلی میں مل گیا۔ اقبال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ صدیق کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے صدیق کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے۔
اس سے ان کی تش کلامی شروع ہوئی اور 2-3 آدمی رک گئے۔ اقبال نے صدیق کو چاقو مارا، لیکن چاقو کندھے پر تھوڑا سا لگا۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو اقبال صدیق کو قتل ہی کر ڈالتا۔ میں بتا رہا تھا کہ اقبال مجسٹریٹ کو بیان لکھوانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور صدیق کو بلایا۔ اس کو کہا کہ اس نے جو پہلے بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے، وہ صحیح بات بتا دے۔ یہ بھی بتا دے کہ اقبال نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صدیق کچھ تڑپا انکار کیا، لیکن میں نے اس کو پولیس والا تھوڑا سا دوسرا ہاتھ دکھایا، پھر اس کو اقبال کے بیان کے 1-2 حصے سنائے، اور میں نے اس کو گالیاں دے کر کہا کہ اتنی گہری دوستی میں وہ اس کے دوست کی بیوی کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی تشدد سے وہ اقبالی بیان پر آ گیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروائے۔ میں نے مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا۔ خالد خان نے بڑی خوش اسلوبی سے پور کیے، چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ دونوں کو ہی عمر قید کی سزا ہو گئی۔ دونوں نے ہی اپیلیں کی جو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے دونوں کی ہی سزائیں بحال رکھی۔